بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو کی موت۔ امرو نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کافی دور تک پیچھے گھسٹتا چلا گیا۔ اس کے جسم کے گرد رسیوں کا جال لپٹا ہوا تھا۔ امرو نے تیزی سے رسیاں ہٹا کر نکلنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ جال نے کچھ اس بری طرح سے اسے جکڑا ہوا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اب بتاؤ امرو یار، تم تو اپنے آپ کو عیار الزما کہتے تھے، اب ایک حقیر مچھر کی طرح میرے سامنے پڑے ہو۔ تخت پر بیٹھے ہوئے سینگوں والے آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ ایک لحیم و شہیم انسان تھا جو ایک آنکھ سے کانا تھا، اور اس آنکھ پر اس نے چمڑے کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر بیلوں کی طرح دو لمبے اور مڑے ہوئے سینگ تھے، اور اس کا اوپری جسم ننگا تھا، مگر جسم پر اتنے گھنے اور لمبے بال تھے کہ وہ کسی پہاڑی ریچھ کی نسل معلوم ہوتا تھا۔ وہ تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اور اس کے پیچھے دو قوی ہیکل حبشی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے بتوں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ جال کا سرا اس سینگوں والے آدمی کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بار بار اسے جھٹکے دے رہا تھا۔ اے ریچھ یا بیل جادوگر، امرو اب بھی عیار الزما ہے، تم خواب میں بھی اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امرو نے بڑائی مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو ابھی تم میں دمخم باقی ہے، مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ چند لمحوں کے بعد جب تمہارا سر میرے سامنے موت کا ناچ کر رہا ہوگا، اس وقت میں تمہاری روح سے پوچھوں گا کہ تم عیار الزما ہو یا ایک حقیر انسان۔ سینگوں والے جادوگر نے خوفناک انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ میرا سر میرے جسم پر ہی رہ کر ناچ سکتا ہے، اور تم دیکھنا کہ میں اس وقت تک کیسا ناچوں گا جب تم اس تخت پر راکھ کے ایک ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوگے۔ امرو عیار نے اسی طرح مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ بس بس، تمہاری زبان اب قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے میں تمہاری موت کا فرمان جاری کرتا ہوں۔ میرے حکم کی تعمیل کی جائے، سینگوں والے جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی دو حبشیوں کے جسموں میں حرکت پیدا ہوئی، اور وہ بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے تخت کے پیچھے سے نکلے اور جال میں لپٹے ہوئے امرو عیار کی طرف بڑھنے لگے۔ اب بھی وقت ہے سینگوں والے جادوگر، اپنا حکم واپس لے لو۔ اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ صرف اپنی رعایت کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، اور تمہارا تمام قیمتی سامان لے کر چپ چاپ واپس چلا جاؤں گا۔ امرو عیار نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہو موت کو قریب آتا دیکھ کر تم اپنے ہوش کھو بیٹھے ہو، جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں حبشی اسی طرح اطمینان سے چلتے ہوئے امرو عیار کے دونوں طرف آ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر ان دونوں نے اپنی تلواروں کی نوکیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں۔ حال پر موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ حبشیوں کا انداز بھی بہت خوفناک تھا۔ ان کی حرکات اس قسم کی تھیں جیسے وہ زندہ انسان نہ ہو بلکہ مشینی ہو۔ حکم کی تعمیل ہو۔ سینگوں والا جادوگر حلق کے بل چیخا، اور اس کے ساتھ ہی حال میں بیک وقت تین چیخیں گونج اٹھی۔ دونوں حبشیوں نے بیک وقت چیختے ہوئے پوری قوت سے تلواروں کے وار بندھے ہوئے امرو عیار کے جسم پر کیے، اور تیسری چیخ امرو کے حلق سے نکلی تھی، درد میں ڈوبی ہوئی موت کی چیخ۔ ایک بار پھر حبشیوں نے چیخ کر تلواروں کا وار کیا، اور اس بار امرو عیار کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی، اور اس کا جسم یوں فرش پر تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اور سینگوں والا جادوگر بڑے فاتحانہ انداز میں امرو کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اور پھر حبشیوں کے تیسرے وار کی نوبت ہی نہ آئی، اور امرو عیار کا تڑپتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو، میں اس کا سر شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سینگوں والے جادوگر نے حبشیوں کو حکم دیا، اور ایک حبشی نے پوری قوت سے تلوار کا وار امرو کی گردن پر کیا، اور امرو کا سر ایک جھٹکے سے کٹ کر دور جا گرا۔ دوسرے حبشی نے اپنی تلوار کو بجلی کی سی تیزی سے حرکت دی، اور امرو کا سر اس کی تلوار کی نوک پر اٹھتا ہوا ٹھیک سینگوں والے جادوگر کے قدموں کے قریب جا گرا، اور سینگوں والے جادوگر کے فاتحانہ کہکوں سے پورا حال گونج اٹھا۔ شہنشاہ افراسیاب دربار عام میں پہنچا تو چاروں طرف سے اس کے استقبال کے لیے بغل بج اٹھے، اور موسیقی کی دھیمی دھیمی آواز نے حال کا ماحول بڑا خوفناک بنا دیا۔ شہنشاہ کے استقبال کے لیے حال میں موجود تمام جادوگر اور جادوگرنیاں کھڑی ہو گئیں، اور پھر جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب نے تخت پر قدم رکھا، وہ سب رکوع کے بل جھک گئے۔ شہنشاہ افراسیاب بڑے مغرورانہ انداز میں تخت پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ اونچا کیا، اور رکوع کے بل جھکے ہوئے سب درباری سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پھر جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب نے ہاتھ نیچا کیا، وہ سب ایک جھٹکے سے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
پھر موسیقی کی آواز تیز ہوتی چلی گئی اور پھر ایک جھناکے سے موسیقی بند ہو گئی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج ہم نے دربار عام کیوں منعقد کیا ہے؟ شہنشاہ فراسیاب نے گونجدار لہجے میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہنشاہ بہتر جانتے ہیں، سب درباریوں نے بیک آواز ہو کر جواب دیا۔ تو پھر سنو، یہ ایک عظیم خوشخبری ہے۔ تم جانتے ہو کہ امیر حمزہ کا خادم خاص عمرو عیار، جس نے ہم سب کا ناطقہ بند کر رکھا تھا، جس نے ہمیں اب تک بے حد نقصان پہنچایا تھا اور جس نے ہمارے بے شمار جادوگروں کا خاتمہ کر دیا تھا، مر چکا ہے۔ شہنشاہ فراسیاب نے فاتحانہ لہجے میں کہا، اور حال میں موجود تمام جادوگروں کے منہ حیرت کی شدت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کے چہروں سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں اس خبر پر یقین نہ آیا ہو، اور یہ یقین کرنے والی بات بھی نہ تھی۔ عمرو یار تو ایک بھوت کی طرح ان کے ذہنوں سے چمٹا ہوا تھا۔ اس نے اب تک اتنے طاقتور جادوگروں کا خاتمہ کیا تھا کہ وہ سب حقیقتاً عمرو یار سے بے حد خوفزدہ رہتے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں اس خبر پر یقین نہیں آیا۔ پہلے ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا، چنانچہ ہم نے کتاب سامری سے تصدیق کی ہے، اور کتاب سامری نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ عمرو عیار ہلاک ہو چکا ہے۔ شہنشاہ فراسیاب نے کہا، اور اس کی بات سن کر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور بہت سے جادوگر تو خوشی کے مارے اٹھ کر ناچنے لگے۔ کتاب سامری کو بھی وہ کبھی نہیں جھٹلا سکتے تھے، اسی لیے انہیں بھی اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ واقعی دنیا کا عیار ترین انسان ختم ہو چکا ہے۔ شہنشاہ حضور، عمرو عیار کا خاتمہ کس نے کیا ہے؟ ایک جادوگر نے شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے کالا جادوگر نے ختم کیا ہے، شہنشاہ فراسیاب نے جواب دیا۔ کالا جادوگر؟ شہنشاہ کی بات سن کر سب چونک پڑے، کیونکہ وہ کسی کالے جادوگر کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یہ انتہائی خوفناک اور طاقتور جادوگر ہے۔ یہ سامری جادوگر کا خاص شاگرد ہے اور اس نے سب سے جادو سیکھا ہے۔ یہ زمین کی سب سے نچلی تہہ میں رہتا ہے۔ اس کے سر پر بیلوں کی طرح سینگ ہیں اور اس کے جسم پر ریچھ کی طرح گنے بال بھی ہیں۔ اس کا جادو انتہائی طاقتور ہے اور وہ خود بھی سب سے زیادہ دلیر اور سب سے زیادہ بہادر ہے۔ سامری جادوگر نے اسے خصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ وہ عمرو یار کے خاتمے کے لیے دنیا کی نچلی تہہ سے باہر آئے، اور دیکھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ عمرو یار کا سر لے کر طلسم ہوشربا پہنچ رہا ہے۔ شہنشاہ فراسیاب نے جادوگروں کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت انگیز خبر ہے شہنشاہ۔ کتاب سامری کی تصدیق کے باوجود یوں لگتا ہے جیسے یہ خبر غلط ہو۔ نہ جانے کالا جادوگر نے کس طرح عمرو یار کو ہلاک کیا ہوگا۔ کاش ہم اس منظر کو دیکھ سکتے۔ ایک منہ چڑھے جادوگر نے، جو شہنشاہ فراسیاب کے قریب ہی بیٹھا تھا، شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، تمہاری بات سن کر میرے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لابتے چین کو حکم دوں کہ وہ گزرے ہوئے واقعات منوون ہمارے سامنے پیش کرے، تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ کالا جادوگر نے عمرو عیار کو کیسے ہلاک کیا ہے۔ شہنشاہ فراسیاب نے کہا، اور اس کے اس اعلان کو نقیبوں نے پورے طلسم ہوشربا میں پکار پکار کر سنا دیا۔ چنانچہ طلسم ہوشربا کے تمام جادوگر ایک بڑے میدان میں اکٹھے ہو گئے، جہاں لابتے چین موجود تھی۔ شہنشاہ فراسیاب بھی اپنے درباریوں سمیت وہاں پہنچ گیا، اور پھر شہنشاہ فراسیاب نے لابتے چین کو حکم دیا کہ وہ گزشتہ تمام واقعات پوری تفصیل سے پیش کرے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ باقی نہ رہے۔ شہنشاہ فراسیاب کا حکم ملتے ہی عصبت چین حرکت میں آئی، اور اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو فضا میں پھیلا دیے، اور پھر جادوگروں کے سامنے ہوا میں ایک بڑا سا پردہ تن گیا، اور پھر یہ پردہ شیشہ سامری کی طرح روشن ہو گیا، اور پردے پر عمرو عیار اچھلتا کودتا نظر آیا۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمرو عیار آج بے حد خوش تھا۔ ایک کارنامے کے عوض سردار امیر حمزہ نے اسے اتنا انعام دیا تھا کہ اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے خوب ناچے، مگر لشکر میں ناچنے سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسی لیے اس نے لشکر سے باہر نکل کر جنگل کا رخ کیا تاکہ خوب اچھی طرح جشن منائے، اور اس کے ساتھ ساتھ زنبیل میں سے وہ انعام نکال کر اس کی صحیح قیمت کا اندازہ لگائے۔ جنگل میں داخل ہو کر خوشی سے بے خود ہو کر پہلے تو عمرو یار دل بھر کر ناچتا رہا، پھر تھک کر وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بغل سے زنبیل اتار کر سامنے رکھی، اور زنبیل میں سے ہیروں اور قیمتی جواہرات کے بے شمار ہار، سونے کی ڈلیوں سے بری ہوئی تھیلیاں نکال نکال کر اپنے سامنے رکھنے لگا۔ جیسے جیسے تھیلیاں باہر آتی، خوشی کے مارے اس کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اتنا امیر اور رئیس بن چکا ہے
کہ سردار امیر حمزہ کے علاوہ اور کوئی امیر یا رئیس دولت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے تھیلیاں کھول کر سونے کی ڈھلیوں کو گننا شروع کر دیا۔ وہ اپنی دولت کے شمار میں اتنا مست تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی زنبیل اس کے قریب ہی گھاس پر رکھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ایک بندر اسی درخت سے نیچے کودا جس کے تنے کے ساتھ عمرو عیار ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ بندر جسامت میں کافی بڑا تھا۔ اس کا باقی جسم تو گہرے سرخ رنگ کا تھا مگر منہ توے کی طرح سیاہ تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور یوں لگتا تھا جیسے آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے ہوں۔ بندر نے زمین پر گرتے ہی زنبیل پر جھپٹا مارا اور پھر ایک زبردست چھلانگ لگا کر وہ ایک بڑے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ ارے ارے میری زنبیل! عمرو عیار زنبیل کو جاتا دیکھ کر بکھلا کر بندر کے پیچھے دوڑا مگر بندر اس بڑے سے درخت پر بڑے اطمینان سے زنبیل پنجے میں پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سرخ اور خوفناک آنکھیں عمرو عیار پر جمی ہوئی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بے بسی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہو۔ ارے سیاہ روح کی بندر اولاد! میری زنبیل نیچے پھینک دو ورنہ، عمرو نے بندر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر جواب میں بندر نے دان نکال دیے جیسے کہہ رہا ہو اگر ہمت ہے تو زنبیل چھین لو۔ اب تو عمرو یار دل ہی دل میں بے حد سست پایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بندر کا پیچھا نہیں کر سکتا اور اگر بندر زنبیل لے کر غائب ہو گیا تو وہ بے موت مارا جائے گا کیونکہ اس کی عیاری کا تمام سامان تو اسی زنبیل میں تھا۔ آخر اس نے بندر کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی کمر میں تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور کمان موجود تھی، چنانچہ اس نے بڑی آہستگی سے کمان اتاری اور پھر ایک بڑا سا تیر نکال کر کمان میں جوڑنے لگا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں بندر بدرک کر بھاگ نہ جائے مگر خلاف توقع بندر بڑے اطمینان سے بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ عمرو نے تیر کمان میں جوڑا اور پھر بندر کا نشانہ لے کر پوری قوت سے تیر چلا دیا مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تیر جیسے ہی بندر کے قریب پہنچا خود بخود اس کا رخ بدل گیا اور وہ مڑ کر ایک اور درخت کے تنے میں جا لگا۔ عمرو نے جھنجھلا کر دوسرا تیر مارا مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا، حتیٰ کہ اس کا تمام ترکش خالی ہو گیا مگر ایک تیر بھی بندر کو نہ لگ سکا۔ بندر اسی طرح اطمینان سے بیٹھا اس کو منہ چڑھاتا رہا۔ اب تو عمرو یار بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس نامراد بندر سے اپنی زنبیل کس طرح واپس لے۔ آخر جب اس کا کچھ بس نہ چل سکا تو جنجلاہٹ میں وہ بندر کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، میرے پیارے بندر، تم بہت اچھے بندر ہو، خوبصورت اور حسین بندر، تم یقیناً بندروں کے شہزادے ہوگے اور تمام دنیا کی بندریاں تم پر عاشق ہو جاتی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تم بڑے رحم دل ہوگے، مجھ پر رحم کرو اور میرا یہ تھیلا مجھے واپس کر دو، میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا اور دنیا کے تمام بندروں کے سامنے تمہاری تعریف کرتا رہوں گا۔ عمرو عیار نے بندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، تمہاری زنبیل تمہیں صرف ایک شرط پر مل سکتی ہے عمرو یار۔ اچانک بندر نے انسانی آواز میں جواب دیا اور عمرو یار اسے انسانی آواز میں بولتا سن کر حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ ارے تم تو انسانوں کی طرح بول رہے ہو، کون ہو تم اور کیا شرط ہے تمہاری؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں کسی زمانے میں تمہاری طرح ایک انسان تھا، انتہائی خوبصورت اور حسین، اور پھر ایک جادوگر کے ساتھ میرا مقابلہ ہو گیا، میں اس مقابلے میں شکست کھا گیا اور اس جادوگر نے انتقامی طور پر مجھے بندر بنا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جو اس جادوگر کا خاتمہ کر کے مجھے اپنی اصلی حالت میں لے آئے۔ پھر میں نے تمہاری تعریفیں سنی اور تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ مجھے تمہاری فطرت کا پوری طرح اندازہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ لالچی انسان بھی ہو اور تمہاری عیاری کا زیادہ دار و مدار اسی تھیلے میں ہے۔ چنانچہ میں نے تمہارا تھیلا اٹھا لیا تاکہ تمہیں مجبور کر سکوں کہ تم میری خاطر اس جادوگر سے مقابلہ کرو۔ بندر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او تو یہ بات ہے، مگر تم نے میری زنبیل اٹھانے کی ضرورت کیوں سمجھی؟ تم ویسے ہی مجھے کہہ دیتے تو میں تمہاری خاطر اس جادوگر سے مقابلہ کر لیتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ تم دنیا کے بڑے عیار ہو، اسی لیے میرے ساتھ عیاری نہ کرو، اور اگر تم نے اپنی زنبیل واپس لینی ہے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس جادوگر سے مقابلہ کرو گے، ورنہ دوسری صورت میں یہ زنبیل لے کر میں خود اس کے مقابلے میں چل پڑوں گا۔ بندر نے جواب دیا، ارے ارے ایسا نہ کرنا، میرا وعدہ ہے، میرے باپ کا بھی وعدہ ہے، میں ضرور اس جادوگر سے مقابلہ کروں گا۔ لاؤ میری زنبیل واپس کر دو، میری دولت یوں ہی زمین پر بکھری پڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ ڈاکو آ کر میرا سب کچھ لوٹ لیں۔
عمر یار نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار یہ زنبیل مجھے واپس کر دے، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس نامراد بندر کی خاطر جادوگروں سے مقابلہ کرتا پھروں؟ نہیں، پہلے تم اپنے مقدس کتاب قرآن مجید کی قسم کھا کر کہو کہ تم اس جادوگر کا خاتمہ کرو گے، پھر میں یہ زنبیل تمہاری واپس کر دوں گا۔ بندر بھی بہت چالاک تھا، اس نے بھی عمر یار کو پوری طرح پابند کر دیا تھا۔ اب عمر یار پھنس گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے قرآن مجید کی قسم اٹھا لی تو اسے ہر قیمت پر یہ قسم پوری کرنی پڑے گی، اور قسم اٹھائے بغیر اسے اس کی زنبیل واپس نہ مل سکتی تھی۔ چنانچہ مجبوراً اسے قسم اٹھانی پڑی۔ شکریہ عمر یار، بے حد شکریہ۔ اب میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جادوگر بے حد مالدار ہے، اتنا مالدار کہ پورے طلسم ہوشربا کی دولت بھی اگر اکٹھی کر لی جائے تب بھی اس جادوگر کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ جب تم اس کا خاتمہ کرو گے تو یہ تمام دولت تمہاری ملکیت بن جائے گی، اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تم کتنے مالدار ہو جاؤ گے، بندر نے کہا۔ اور عمر یار کی لالچی طبیعت کو سکون آ گیا کہ چلو جادوگر سے مقابلے کا کوئی معاوضہ تو ملے گا۔ اسی لمحے بندر نے زنبیل نیچے پھینک دی اور عمر یار نے بے چین ہو کر اسے ہوا میں ہی جھپٹ لیا، اور پھر وہ تیزی سے واپس اس درخت کی طرف بڑھا جس کے نیچے ہیرے جواہرات کے ہار اور سونے کی ڈالیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں پڑی ہوئی تھیں، اور پھر اس نے پھرتی سے یہ تمام دولت اپنی زنبیل میں ڈالنی شروع کر دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اطمینان سے زنبیل اپنی بغل میں لٹکائی اور پھر بندر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہاں بتاؤ کہاں ہے یہ مالدار جادوگر جس کی بے شمار دولت میرا انتظار کر رہی ہے؟ اس جادوگر کا نام کالا جادوگر ہے، اور وہ یہاں سے 20 کوس دور تلسم ہزار شکل میں رہتا ہے۔ یہاں سے 20 کوس دور ایک پہاڑی ہے جس کی چوٹی پر صرف ایک سرخ رنگ کا درخت ہے۔ اس پہاڑی میں ایک غار کا دہانہ ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ غار کے دہانے پر ایک بڑے سے سیاہ رنگ کے سانپ کا مجسمہ کنڈلی مارے ہوئے ہے۔ یہ غار تلسم ہزار شکل کا دہانہ ہے۔ یہاں سے تلسم ہزار شکل شروع ہو جاتا ہے جس کے 3 درجے ہیں۔ اس تلسم کو فتح کرنے کے بعد ہی تم کالے جادوگر تک پہنچ سکتے ہو۔ بندر نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، چاہے یہ تلسم 1,00,000 شکل بلکہ 1,00,00,000 شکل ہو، میرے سامنے ایسے تلسم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بس اتنا بتاؤ کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ کالا جادوگر بے حد دولت مند ہے؟ عمر یار نے لاپرواہ سے لہجے میں پوچھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر کمرے ہمت باندھو، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا، بندر نے کہا۔ چونکہ عمر یار قسم اٹھا بیٹھا تھا، اسی لیے اب اسے قسم پوری کرنی ضروری تھی، اور بندر نے دولت کا لالچ دے کر اس کے ارادے مضبوط کر دیے تھے۔ اسی لیے وہ سیدھا اسی پہاڑی کی طرف چل پڑا تھا جس کی غار سے تلسم ہزار شکل شروع ہوتا تھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت باغ تھا جس میں ہر طرف مور ناچتے پھرتے تھے، پانی کی جگہ عطر کے فوارے چل رہے تھے، خوبصورت پرندے ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑتے پھر رہے تھے، ایک طرف خوبصورت آبشار گنگنا رہی تھی، خوبصورت کنیزیں جھرمٹ کی شکل میں جگہ جگہ ناچ رہی تھیں۔ غرضیہ یہ ایک عرضی جنت تھی جس کی خوبصورتی بے مثال اور لاسانی تھی۔ اس باغ کے ایک درمیانی خطے میں ہیرے جواہرات سے مزین ایک خوبصورت تخت پر ایک انتہائی بدصورت شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنت میں شیطان گھس آیا ہو۔ اس کا جسم لباس سے بے نیاز تھا، مگر اس کے جسم پر اتنے گھنے بال تھے کہ کھال نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بالکل پہاڑی ریچھ لگ رہا تھا، اور ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سر پر بیلوں کی طرح 2 بڑے بڑے اور مڑے ہوئے سینگ بھی تھے جو اس کے سر میں سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ میں سونے کا ایک جام لیے ہوئے تھا جس میں دنیا کی سب سے قیمتی شراب موجود تھی، اور وہ مزے لے لے کر اس کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ جیسے ہی جام خالی ہوتا، قریب کھڑی ہوئی ایک خوبصورت کنیز سونے کی سراہی سے جام دوبارہ بھر دیتی۔ یہ کالا جادوگر تھا، دنیا کا سب سے خطرناک جادوگر، جسے سامری جادوگر نے بطور خاص عمر یار کے خاتمے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ کالا جادوگر زمین کی سب سے نچلی تہہ میں رہتا تھا، مگر عمر یار کے خاتمے کے لیے وہ عارضی طور پر زمین کے اوپر آ گیا تھا، اور اس نے عمر یار کی پر اسرار طاقتوں اور عیاری کے خاتمے کے لیے ایک تلسم ہزار شکل تشکیل دیا تھا جس کے 3 درجے تھے۔ پہلے درجے میں ایک وادی آتی تھی جس میں ہر طرف آگ کے دریا بہتے تھے، یہاں بڑے بڑے عقاب ہر وقت موجود رہتے تھے جو اس درجے میں داخل ہونے والے کو اپنے بڑے بڑے پنجوں میں جھپٹ لیتے اور پھر انہیں اٹھا کر آگ کے دریا میں ڈال دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں فضا میں بے شمار سپاہی اڑن کلینوں پر گشت کرتے رہتے تھے جو ایسے انسانوں پر طلسمی تیروں کی بارش کر دیتے، اور جس شخص کو وہ تیر لگ جاتا اس کا جسم مفلوج ہو جاتا اور وہ کوئی جدوجہد نہ کر سکتا تھا۔
اس طرح وہ آگ کے دریا میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہ طلسم ہزار شکل کا پہلا درجہ تھا۔ دوسرا درجہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس میں بڑے بڑے اژدہے، سانپ اور بچھوؤں کی کثرت تھی، جن کی خوفناک پھنکاروں سے آسمان گونجتا رہتا تھا۔ ان اژدہوں کے منہ سے مسلسل شعلے نکلتے رہتے تھے اور یہ شعلے پوری وادی کو گھیر لیتے۔ چنانچہ کوئی بھی شخص جیسے ہی اس درجے میں داخل ہوتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس درجے سے بچ کر نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ آتا تھا۔ تیسرے درجے میں کالا جادوگر خود رہتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہاں آنے کے بعد کالے جادوگر کے پنجے سے نکل جانا ناممکن تھا۔ کالے جادوگر نے یہ طلسم ہزار شکل عمرو عیار کے خاتمے کے لیے قائم کیا تھا۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ عمرو عیار طلسم شکل ہزار میں کیسے آئے، کیونکہ جب تک وہ اس طلسم میں داخل نہ ہو جاتا کالا جادوگر کا جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے کالے جادوگر نے ایک جادو کا بندر بنا کر بھیجا تاکہ وہ کسی بھی طرح لالچ دے کر یا قسم دے کر عمرو عیار کو اس طلسم میں لے آئے۔ جادو کے بندر کو گئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے اور کالا جادوگر اس کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر کالے جادوگر نے جیسے ہی شراب کا جام خالی کیا، اس کے تخت کے سامنے سے زمین پھٹی اور اس میں سے وہی سیاہ چہرے والا بندر باہر آ گیا۔ آؤ سیاہ رد بندر، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو؟ کالے جادوگر نے اشتیاق برے لہجے میں بندر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں سردار، میں کامیاب لوٹا ہوں۔ عمرو عیار طلسم ہزار شکل میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا ہے، سیاہ چہرے والے بندر نے جواب دیا، اور پھر اس نے پوری تفصیل سے تمام واقعہ بتا دیا کہ اس نے کس طرح عمرو عیار کی زنبیل اٹھا کر اسے قسم کھانے پر مجبور کیا ہے، اور پھر کس طرح اسے لالچ دے کر طلسم ہزار شکل کی طرف روانہ کیا ہے۔ کالا جادوگر یہ سب کچھ سن کر بے حد خوش ہوا۔ اسے یقین تھا کہ ایک بار عمرو عیار طلسم ہزار شکل میں داخل ہو گیا تو پھر اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ کالے جادوگر نے بندر کو تو غائب کر دیا، اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونکا تو اسے طلسم ہزار شکل کا پہلا درجہ نظر آنے لگ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے عمرو عیار کا حشر دیکھنا چاہتا تھا۔ عمرو عیار غار کے دہانے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک وسیع غار تھی جو اندر سے بڑی صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ غار کے دہانے پر ایک خوفناک سانپ کا مجسمہ بھی موجود تھا۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی طلسم ہزار شکل کا دہانہ ہے۔ اس نے غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر کچھ سوچا اور پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس چادر کی یہ خاصیت تھی کہ اسے اوڑھنے کے بعد وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ چنانچہ چادر اوڑھ کر اس نے بسم اللہ پڑھ کر غار کے دہانے میں قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ 2 قدم اندر داخل ہوا، اس کی پشت پر ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو غار کا دہانہ ایک چٹان سے بند ہو چکا تھا، اور سیاہ سانپ کا مجسمہ اب دروازے کی جگہ پر نظر آ رہا تھا۔ سانپ کی آنکھوں سے روشنی کی تیز شعاعیں نکل رہی تھیں، جس سے پوری غار جگمگا رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ سیاہ سانپ، کم از کم اندھیرا تو دور ہوا، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ غار خاصی طویل تھی، اتنی طویل کہ تقریباً 1 گھنٹے تک چلنے کے باوجود ابھی غار کا دوسرا دہانہ نظر نہیں آیا تھا۔ عمرو عیار کو چلتے ہوئے ابھی مزید کچھ اور دیر ہوئی تھی کہ وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے سامنے سے سائیں سائیں کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خوفناک طوفان غار کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہو۔ ابھی وہ اسی نواز کی نوعیت کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم سے تیز ہوا کا جھونکا ٹکرایا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ ہوا کے شدید طوفان میں گر گیا۔ اس کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر کھل کر اڑنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہوا کا یہ طوفان اس کی چادر اس سے چھیننے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہو، اور عمرو عیار نے بڑی مشکل سے چادر کو سنبھالا۔ اب چادر اوڑھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طوفان میں وہ چادر ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اس نے کوشش کر کے چادر کو دوبارہ زنبیل میں ٹھونسا، اور پھر غار کی دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے لگا۔ مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چادر زنبیل میں ڈالتے ہی طوفان کا زور ٹوٹ گیا، اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے بالکل ہی رک گیا۔ عمرو یار ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ سامنے ہی غار کا دوسرا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ عمرو یار غار کے دہانے پر آ کر رک گیا۔ اس نے بڑے محتاط انداز میں باہر سر نکال کر دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ طلسم ہزار شکل کیا ہوتا ہے، مگر دوسری طرف ایک بے برگو گیا وادی دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنا لیا، اور پھر اس نے غار کے باہر قدم رکھ دیا۔ یہ کافی بڑی وادی تھی، جس میں دور دور تک چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔
اس وادی میں اسے دور دور تک کوئی ذی روح نظر نہ آ رہی تھی۔ عمرو ابھی وہیں کھڑا وادی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے سر پر سناٹے کی تیز آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے اسے اپنی کاندھوں پر تیز جبن کا احساس ہوا اور اس کے قدم زمین سے اٹھتے چلے گئے۔ عمرو نے چونک کر دیکھا اور پھر خوف اور حیرت کے مارے اس کا خون خشک ہو گیا۔ ایک بہت بڑا عقاب اسے اپنے پنجوں میں دبائے آسمان کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پنجوں کی گرفت خاصی مضبوط تھی اور عمرو یار اپنے کاندھوں میں درد کی تیز ٹھیسیں محسوس کر رہا تھا۔ عقاب عمرو یار کو لیے خاصی بلندی پر آ گیا، اب اس کا رخ وادی کی طرف تھا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ وہاں اسے بے شمار عقاب فضا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ عمرو یار نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ خنجر سلیمانی نکال کر اس عقاب کا خاتمہ کر دے، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اتنی بلندی سے نیچے گرنے سے اس کی ہڈیاں سرما بن جائیں گی، اور پھر عقاب اسی لیے وادی کے دوسرے کنارے کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ عمرو یار نے سوچا کہ یہ بھی اچھا ہوا، ورنہ اسے پیدل چل کر یہ ویران وادی پار کرنی پڑتی، اسی لیے وہ خاموشی سے اس کے پنجوں میں دبا اڑتا چلا گیا۔ وادی کے تقریباً وسط میں پہنچ کر عقاب کی رفتار کم ہوئی اور وہ نیچے اترنے لگا، اور اسی لمحے جب عمرو یار کی نظر نیچے پڑی تو خوف کے مارے اس کا دم خشک ہو گیا۔ وادی کے درمیان میں ایک بہت وسیع اور ریز دریا بہہ رہا تھا، مگر یہ آگ کا دریا تھا جس میں نکلنے والے شعلے کافی بلندی تک اٹھ رہے تھے، اور عقاب کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے اسی آگ کے دریا میں پھینکنا چاہتا ہے۔ عمرو یار نے سوچا کہ اب اسے کوئی نہ کوئی ترکیب کرنی پڑے گی، ورنہ وہ اس خوفناک دریا میں گر کر راکھ ہو جائے گا۔ اب دریا کافی نزدیک آ گیا تھا اور آگ کی حدت عمرو یار کو بھی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ ابھی عمرو یار کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس سے آسمان پر ایک اڑن کلی نظر آیا، جس پر سرخ رنگ کا لباس پہنے بڑی بڑی مونچھوں والا جادوگر سوار تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس میں تیر لگا ہوا تھا۔ کلین کا رخ عمرو یار کی طرف تھا۔ اب عمرو یار کافی نیچے آ چکا تھا، اور پھر عین اسی وقت جب کہ وہ دریا سے تقریباً 50-60 گز اوپر تھا، عقاب نے اسے چھوڑ دیا، اور عین اسی لمحے جادوگر نے بھی تیر چھوڑا اور تیر سیدھا آگ کے دریا میں گرتے ہوئے عمرو یار کی طرف بڑھا۔ اب عمرو یار کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، مگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری حربہ آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور زنبیل میں سے چاندی کی ایک گولی نکال کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ کالے جادوگر نے دیکھا کہ غار کے دہانے کے باہر ایک لمبے قد کا دبلا پتلا سا شخص کھڑا تھا جس کی بغل میں ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی کبا پہنی ہوئی تھی، اس کی ٹھوڑی پر لمبی سی داڑھی تھی، اس کی مونچھیں بھی داڑھی جتنی ہی لمبی تھیں۔ اس نے سر پر بڑی سی پگڑی باندھ رکھی تھی اور پیروں میں پرانی طرز کے جوتے تھے۔ ہوں تو یہ ہے عمرو یار، کالے جادوگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے عمرو یار غار میں داخل ہو گیا۔ کالے جادوگر نے اپنا ہاتھ ہلایا اور اس کے ہاتھ ہلاتے ہی غار کا دہانہ بند ہو گیا اور سیاہ سانپ کا مجسمہ اندر کی طرف آ گیا تھا۔ پھر کالے جادوگر نے عمرو یار کو تھیلے سے کچھ نکالتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا جب اس نے دیکھا کہ عمرو یار اچانک غائب ہو گیا تھا اور غار خالی نظر آ رہی تھی۔ ارے یہ کہاں گیا؟ کالے جادوگر نے چونک کر کہا، اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے زمین سے ایک سنہری مچھلی نمودار ہوئی۔ سنہری مچھلی، یہ عمرو یار کہاں غائب ہو گیا ہے؟ جلدی بتاؤ، کالے جادوگر نے سنہری مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا۔ سردار، عمرو یار نے اپنے جسم کے گرد چادر سلیمانی اوڑھ لی ہے، اب جب تک وہ یہ چادر نہ اتارے گا کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا، سنہری مچھلی نے جواب دیا۔ ہوں تو یہ بات ہے، ہم اس سے یہ چادر چھین لیتے ہیں، کالے جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر زور سے تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی سنہری مچھلی دوبارہ زمین میں غائب ہو گئی۔ کالے جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونک ماری، اور پھونک مارتے ہی غار کے دہانے میں ہوا کا ایک زبردست طوفان پیدا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس طوفان نے عمرو کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر وہ کالا جادو کو کچھ کچھ نظر آنے لگ گیا۔ کالے جادوگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی، اور پھر چند لمحوں کے بعد عمرو یار دوبارہ نظر آنے لگا۔ وہ کسی چیز کو دوبارہ تھیلے میں ڈالنے کی بڑی جدوجہد کر رہا تھا، اور پھر وہ غار کی دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے لگا۔ اب ٹھیک ہے، کالے جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر پھونک ماری اور غار میں موجود ہوا کا طوفان ختم ہو گیا، اور عمرو یار بڑے اطمینان سے آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ غار کے دہانے تک پہنچ گیا تھا۔ ذرا غار سے باہر آ جاؤ بیٹے، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کتنے بڑے عیار ہو، کالے جادوگر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے عمرو یار نے غار سے باہر قدم رکھا اور غور سے وادی کو دیکھنے لگا۔ کالا جادوگر اب عقاب کے حملے کا انتظار کرنے لگا،
اور پھر اسے دور سے ایک عقاب عمرو عیار پر جھپٹتا نظر آیا اور چند لمحوں بعد اس نے عمرو عیار کو عقاب کے پنجوں میں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ عقاب کا رخ آگ کے دریا کی طرف تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد عقاب اسے لے کر آگ کے دریا پر پہنچ گیا اور عمرو عیار کو لیے نیچے اترنے لگا۔ اسی لمحے اڑن قالین پر موجود تیر انداز جادوگر بھی وہاں پہنچ گیا اور پھر جیسے ہی عقاب نے عمرو عیار کو آگ کے دریا میں پھینکا، تیر انداز نے عمرو عیار کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ لو سامری جادوگر، عمرو عیار کا خاتمہ سمجھو، کالے جادوگر نے فاتحانہ انداز میں کہا اور پھر عمرو عیار کی موت کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا جب اس نے دیکھا کہ عمرو عیار کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور تیر انداز کا تیر اس کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا، اور نہ صرف یہ کہ عمرو عیار تیر سے بچ گیا بلکہ اس نے ایک اور جھٹکا کھایا اور پھر اس کا جسم فضا میں اڑتا ہوا آگ کے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تھا، اور وہ آگ کے دریا کے کنارے پر صحیح سلامت کھڑا آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا۔ کالا جادوگر سوچنے لگا کہ آخر ایسے کیسے ہوا، عمرو عیار کیسے اس حملے سے بچ گیا، اور پھر اس نے عمرو عیار کو منہ سے چاندی کی ایک چھوٹی سی گولی نکالتے ہوئے دیکھا۔ عمرو عیار نے گولی دوبارہ زنبیل میں ڈال لی اور پھر اس نے زنبیل میں سے ایک جوتوں کی جوڑی اور ایک تلوار نکال لی اور اپنے جوتے اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالے اور زنبیل میں سے نکالے ہوئے جوتے پہن لیے اور تلوار ہاتھ میں پکڑ لی۔ یہ جوتے پہنتے ہی عمرو عیار کا جسم ہوا میں اڑنے لگا اور پھر وہ کسی پرندے کی طرح فضا میں اڑنے لگا۔ آسمان پر اڑنے والے عقاب ایک بار پھر عمرو عیار پر جھپٹنے کے لیے پر تولنے لگے، اور پھر کالا جادوگر کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک عقاب نے عمرو عیار پر جھپٹا مارا، مگر اس بار عمرو عیار ہوشیار تھا۔ جیسے ہی عقاب نزدیک آیا، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار بجلی کی سی تیزی سے لہرائی، اور جیسے ہی تلوار عقاب کے جسم سے ٹکرائی ایک دھماکہ ہوا اور عقاب غائب ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں عقابوں اور عمرو عیار کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ عمرو عیار اپنی عجیب و غریب تلوار کے ذریعے عقابوں کا خاتمہ کیے جا رہا تھا۔ یہ اس طلسم کے تمام عقاب ختم کر دے گا، مجھے اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، کالے جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زور سے چیخ کر کہا، طلسم عقابوں، مل کر اس پر حملہ کر دو اور فضا میں ہی اس کی بوٹیاں اڑا دو۔ کالے جادوگر نے چیخ کر عقابوں کو حکم دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں موجود بیک وقت عمرو عیار پر جھپٹ پڑے، اور عمرو بیچارہ تلوار چلاتا ہی رہ گیا اور عقابوں نے مل کر اسے پنجوں میں جکڑ لیا اور اب وہ ایک بار پھر اسے لیے ہوئے آگ کے دریا کی طرف بڑھنے لگے۔ ارے کمبختو، اس کا خاتمہ یہیں کر دو، کالے جادوگر نے چیخ کر کہا، مگر عقابوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی اور وہ اسے اسی طرح اٹھائے ہوئے آگ کے دریا کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ دراصل کالا جادوگر طلسم کا درجہ بناتے وقت جو طے کر چکا تھا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ پورا طلسم ختم ہو کر نیا نہ بنایا جائے۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں دیکھوں گا کہ عمرو عیار تیروں سے کیسے بچتا ہے، کالے جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی عقاب عمرو عیار کو لیے آگ کے دریا پر پہنچے، اسی لمحے بے شمار اڑن قالین فضا میں نمودار ہوئے۔ ہر قالین پر ایک ایک جادوگر تیر کمان سنبھالے موجود تھا، اور پھر جیسے ہی عقابوں نے اپنے پنجے چھوڑے، تمام تیر اندازوں نے عمرو عیار کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیے اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ تیروں کی بارش میں گر گیا ہو۔ اس نے پھرتی سے زنبیل میں سے دوبارہ چاندی کی گولی نکالنی چاہی، مگر بے سود۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی نکالتا، بے شمار تیر اس کے جسم میں گھستے چلے گئے، اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور پھر وہ سر کے بل آگ کے دریا میں گرتا چلا گیا۔ پہلی بار تو عمرو عیار چاندی کی گولی کی وجہ سے آگ کے دریا سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس بار اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی اور وہ سینکڑوں تیروں کا شکار ہو کر آگ میں گرتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی اور اسے اپنے ارد گرد روشنی کا احساس ہوا تو وہ چونک پر اٹھ بیٹھا۔ دماغ پر فوراً ہی سینکڑوں عقابوں کی یلغار اور سینکڑوں تیر جسم میں گھستے ہوئے کی تصویر صاف نظر آنے لگی، اور پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ آگ کے اس خوفناک دریا میں سر کے بل گرا تھا اور اسی دوران اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی تھی۔ عمرو عیار نے اب چونک کر اپنے جسم کو دیکھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا جسم کسی بھی جگہ سے نہ جلا تھا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اب اس نے اپنے گرد کا ماحول دیکھا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے فرش پر وہ پڑا ہوا تھا۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ آگ کے دریا میں گر کر کہیں پہنچ گیا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر ایک سنہری داڑھی والا بوڑھا اندر داخل ہوا۔ عمرو عیار، تمہاری خوش قسمتی تھی کہ میں وقت پر پہنچ گیا اور تم آگ میں جلنے سے بچ گئے، بوڑھے نے عمرو عیار کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔
مگر بابا جی تم کون ہو اور تم نے مجھے آگ کے دریا سے کیسے بچایا ہے؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمرو عیار، جس جگہ کالے جادوگر نے یہ تلسم بنایا ہے اس وادی پر اس سے پہلے میری حکومت تھی اور میں بھی ایک جادوگر ہوں، مگر ایسا جادوگر جو اپنے جادو سے مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کرتا۔ میں چونکہ کالا جادوگر سے کم طاقتور ہوں اسی لیے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تمام طلسم تمہاری خاطر تیار کیا گیا ہے، اسی لیے میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نہ صرف تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا کہ بلکہ تمہیں وہ راز بھی بتا دوں گا جس سے تم اس طلسم کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ بوڑھے جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ بابا جی، تم تو انسانوں کے روپ میں رحمت کے فرشتے ہو، مجھے وہ راز ضرور بتاؤ، میں اس کالے جادوگر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سنو عمرو عیار، اس طلسم کا راز سامنے موجود پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہے۔ وہاں ایک سیاہ رنگت کا کبوتر بیٹھا رہتا ہے، اس کبوتر کے پیٹ پر ایک سفید رنگ کا پر ہے، جس کے پاس وہ پر ہوگا اس پر یہ کوئی طلسم اثر نہیں کر سکے گا اور وہ آسانی سے اس طلسم کو پار کر جائے گا، اور جیسے ہی تم اس طلسم کو پار کر کے دوسرے طلسم میں داخل ہوگے یہ طلسم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے جادوگر نے عمرو عیار کو طلسم کا راز بتاتے ہوئے کہا، مگر بابا جی اس کبوتر کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ وہ تو میرے نزدیک پہنچنے پر اڑ جائے گا اور جب تک وہ قابو میں نہ آئے گا اس کے پیٹ پر موجود پر نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ عمرو عیار نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے، اس کمرے سے باہر نکلتے ہی تم پر عقاب دوبارہ حملہ کریں گے، ان عقابوں کے حملے سے بچ کر اس پہاڑی تک پہنچنا اور اس کبوتر کو پکڑنا، یہ سب کچھ تم نے خود کرنا ہے اور اس کے متعلق تم نے خود ہی سوچنا ہے۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں تمہیں اس طلسم کو فتح کرنے کا راز بتا دوں، اور یہ بھی سن لو کہ میں تمہیں صرف ایک بار آگ کے دریا سے بچا سکتا تھا، اس کے بعد میں نہ بچا سکوں گا۔ بوڑھے جادوگر نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے بابا جی، بہرحال میری جان بچانے اور راز بتانے کا بہت شکریہ، عمرو عیار نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنو عمرو عیار، چادر سلیمانی اوڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ کالے جادوگر نے باہر ہوا کا زبردست طوفان پیدا کر دیا ہے جس سے تمہاری چادر اڑ جائے گی، اور ایک بار چادر تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر تم اسے کبھی نہ پا سکو گے، وہ چادر کالے جادوگر کے پاس پہنچ جائے گی۔ بوڑھے جادوگر نے اسے مزید سمجھاتے ہوئے کہا، او اچھا ہوا بابا جی، تم نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا، ورنہ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ سلیمانی چادر اوڑھ کر باہر نکلوں گا اور اس طرح عقاب بھی مجھے دیکھ نہ سکیں گے اور میں عقابوں سے بچ کر پہاڑی پر پہنچ جاؤں گا، اور پھر پہاڑی پر موجود کبوتر بھی مجھے نہ دیکھ سکے اور میں کبوتر کو آسانی سے پکڑ لوں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی اور ترکیب کرنی پڑے گی، عمرو یار نے کہا، اور پھر وہ بوڑھے جادوگر کو سلام کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر اسی آگ کے دریا کے کنارے پر موجود تھا اور کبوتر والی پہاڑی سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے جادوگر کے کہنے کے مطابق باہر ہوا کا زبردست طوفان چل رہا تھا، مگر جیسے ہی عمرو یار باہر نکلا طوفان کا زور یکدم ٹوٹ گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہوا بالکل ساکت ہو گئی۔ عمرو یار نے اوپر آسمان پر دیکھا تو اسے آسمان پر بے شمار عقاب اڑتے ہوئے نظر آئے جو اس پر حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہے تھے۔ عمرو یار نے بڑی پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس نے ایک شیشی نکال لی۔ اس شیشی میں ایک ایسا تیل موجود تھا جو اگر جسم پر چھڑک لیا جائے تو اس سے جسم اتنا چکنا ہو جاتا ہے کہ اس پر عقابوں کے پنجے ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اتنی دیر میں ایک عقاب نے عمرو یار پر جھپٹا مارا اور اسے اپنے پنجوں میں دبانے کی کوشش کی۔ عقاب کے پنجے عمرو کے جسم سے ٹکرائے ضرور، مگر چکناہٹ کی وجہ سے وہ اسے اپنے پنجوں میں دبا نہ سکا۔ عمرو یار اب پوری تیز رفتاری سے پہاڑی کی طرف دوڑنے لگا۔ عقاب بار بار اس پر جھپٹے مارتے مگر ان کا حملہ ہر بار ناکام جاتا۔ ادھر عمرو یار بھی بھاگتے وقت اپنے جسم کو اتنی تیزی سے موڑ لیتا کہ عقابوں کے زیادہ تر حملے خالی چلے جاتے۔ عمرو یار کبھی اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنا تیز نہیں دوڑا تھا، کیونکہ وہ جلد از جلد پہاڑی تک پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ پہاڑی کے قریب ہوتا جاتا عقابوں کے حملوں میں شدت پیدا ہوتی جاتی۔ ابھی وہ پہاڑی سے تھوڑی ہی دور تھا کہ اچانک پوری وادی میں انتہائی گرم ہوا کے جکڑ چلنے لگے۔ عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو، مگر اس نے اپنی رفتار میں کوئی کمی آنے نہ دی۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس گرم ہوا نے اس کے جسم کی موجود تمام چکناہٹ خشک کر دی ہے، اور پھر عین اسی لمحے ایک عقاب نے جھپٹا مارا اور اس نے عمرو کو اپنے پنجوں میں پھنسا لیا اور عقاب اسے اٹھائے تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ عمرو یار نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے پھرتی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا اور خنجر کا بھرپور وار
عقاب کے پیٹ پر کیا۔ جیسے ہی خنجر سلیمانی عقاب کے جسم سے لگا، ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پھر عقاب یکدم غائب ہو گیا اور عمرو یار ایک جھٹکے سے نیچے آ گرا۔ مگر اس بار اسے فائدہ ہی ہوا، کیونکہ جس وقت عقاب نے اسے دبوچا تھا وہ پہاڑی کے دامن میں تھا، اور جب عقاب غائب ہوا اس وقت وہ پہاڑی کی ایک چٹان کے قریب تھا۔ اسی لیے عقاب کے غائب ہوتے ہی وہ اس چٹان پر گرا، اور چونکہ فاصلہ بہت کم تھا اسی لیے اسے کوئی چوٹ نہ لگ سکی۔ عقاب کے غائب ہوتے ہی عمرو نے تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ اسی لمحے ایک اور عقاب نے جھپٹا مارا، مگر عمرو تیزی سے ایک چٹان کی آڑ میں آ گیا اور عقاب کا حملہ خالی چلا گیا۔ پھر جب تک دوسرا عقاب جھپٹتا، عمرو اچھل کر ایک اور چٹان کی اوڑ میں ہو گیا۔ اس طرح وہ عقابوں کے حملوں سے بچتا بچاتا خاصی بلندی تک پہنچ گیا۔ اب پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہوا سیاہ رنگ کا کبوتر اسے صاف نظر آنے لگ گیا تھا۔ ادھر عقابوں کے حملوں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ وہ باری باری اتنی تیزی سے جپٹ رہے تھے کہ عمرو یار کو چٹان سے نکل کر دوسری چٹان تک پہنچنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ عمرو جیسے ہی چٹان کی آڑ سے سر نکالتا، کوئی نہ کوئی عقاب اس پر جھپٹ پڑتا اور عمرو کو پھر چھپ جانا پڑتا۔ عقابوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ عمرو سوچنے لگا کہ وہ کبوتر تک کیسے پہنچے گا، اور پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ جیسے ہی وہ قریب پہنچے گا کبوتر اڑ جائے گا اور اس کی تمام محنت رائے گا جائے گی۔ اس نے کوئی اور ترکیب سوچنی شروع کر دی، اور اس کے زرخیز دماغ میں ایک ایسی ترکیب آ گئی۔ عمرویاں نے چٹان کی آڑ میں بیٹھ کر زنبیل سے کمان دودی نکالی اور ایک تیر نکال کر اس نے زنبیل میں سے ایک دھاگے کی نلکی نکالی اور اس کا ایک سرا تیر کی پشت پر باندھا۔ نلکی پر سے دھاگا کھولنا شروع کر دیا۔ جب تمام دھاگا کھل گیا تو اس نے دھاگے کا دوسرا سرا اپنے پیر کے ساتھ باندھ لیا اور پھر تیر کو کمان میں جوڑا اور چٹان کی آڑ سے ہی اس کبوتر کا نشانہ باندھنے لگا جو سامنے پہاڑی کی چوٹی پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو دھاگا تیر کے ساتھ اور اپنے پیر کے ساتھ باندھا تھا وہ دیکھنے میں تو کچا سا لگتا تھا، مگر یہ بات عمرو جانتا تھا کہ اس دھاگے کو اگر کوئی ہاتھی بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا تھا۔ ادھر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تیر دودی میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور یہ تیر ہر قیمت پر اپنے شکار تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی ترکیب پر مطمئن تھا کہ جیسے ہی وہ تیر چھوڑے گا تیر سیدھا اس کبوتر میں جا لگے گا، اور پھر عمرو یہیں چٹان کی اوڑ میں ہی بیٹھا دھاگے کے ذریعے اس کبوتر کو اپنے پاس کھینچ لے گا، اور وہ اس طرح نہ صرف کبوتر حاصل کر لے گا بلکہ عقابوں کے حملے سے بھی بچ جائے گا۔ اتنی انوکھی اور کامیاب ترکیب سوچنے کے بعد وہ دل ہی دل میں اپنی عقل کو شاباش دینے لگا، اور پھر اس نے کبوتر کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر بجلی کی سی تیزی سے کمان سے نکل کر کبوتر کی طرف بڑھا اور فرش پر بکھرا ہوا دھاگا تیزی سے سمٹنے لگا۔ مگر عمرو سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اور کبوتر کے درمیانی فاصلے کا صحیح اندازہ نہ لگا سکا تھا، اسی لیے دھاگا کم پڑ گیا۔ مگر تیر چونکہ ایسا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے شکار تک پہنچتا تھا، اسی لیے جیسے ہی دھاگا ختم ہوا عمرو کے جسم کو ایک زبردست جھٹکا لگا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اس کا جسم تیزی سے گھسٹتا ہوا چٹان سے باہر آیا اور اوپر کی طرف گھسٹنے لگا۔ تیر ابھی تک بجلی کی سی تیزی سے ہی اپنے شکار کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، اور عمرو کا جسم بھی اس کے ساتھ ہی چٹانوں کے ساتھ گھسٹتا ہوا اوپر کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ چٹانوں سے ٹکرانے اور گھسٹنے کی وجہ سے اس کا جسم بھی زخمی ہو رہا تھا اور اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں۔ اور پھر عین اسی لمحے جب کہ تیر کبوتر کے جسم میں گھسا، ایک عقاب نے زبردست جھپٹا مارا اور عمرو کے زخمی جسم کو اپنے پنجوں میں دبائے ہوئے بلند ہوتا چلا گیا۔ اچانک جھٹکا لگنے کی وجہ سے عمرو یار کی زنبیل بھی اس کی بغل سے نکل کر وہیں چٹان کی اوڑ میں ہی رہ گئی تھی، اور عمرو یار کو اتنا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ زنبیل اٹھا لیتا، اسی لیے وہ بے بس ہو گیا تھا۔ عقاب اسے اٹھائے تیزی سے خاصی بلندی پر آ گیا، اور اب یہ صورت بن گئی کہ عمرو یار عقاب کے پنجوں میں دبا ہوا تھا اور اس کے پیر سے بندھے ہوئے دھاگے سے کبوتر نیچے لٹک رہا تھا، اور عقاب اسے اٹھائے تیزی سے آگ کی دریا کی طرف چلا جا رہا تھا۔ عقاب کی رفتار اتنی تیز تھی کہ عمرو کو اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ دھاگا سمیٹ کر کبوتر کو ہی قابو میں کر لیتا۔ پھر عمرو یار کو دور سے آگ کا دریا نظر آنے لگا، اور اس بار اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے طور پر عقاب کے پنجوں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود۔ جیسے ہی عقاب اسے لیے ہوئے آگ کے دریا کے اوپر پہنچا، ایک اڑن قالین نمودار ہوا اور اس پر موجود جادوگر نے کمان میں جوڑے ہوئے تیر کا رخ عمرو کی طرف کر دیا۔ عقاب عمرو کو لیے ہوئے اب نیچے اترنے لگا، اور پھر اس نے عمرو کو یکدم چھوڑ دیا، اور عین اسی لمحے جادوگر نے بھی تیر چھوڑ دیا۔ تیر موت کی طرح بجلی کی سی تیزی سے عمرو کی طرف جھپٹا، اور عمرو نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔
اس کے سوا ظاہر ہے وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ موت برحال یقینی تھی۔ کالے جادوگر نے بے شمار تیر کھا کر امرو یار کو آگ کے دریا میں گرتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑنے لگی، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی امرو یار دریا کے شولوں میں داخل ہوا، اچانک ایک طرف سے ایک بوڑھا آدمی تیزی سے نکل کر جپٹا اور دوسرے لمحے وہ امرو یار کے ہاتھوں پر اٹھائے دریا سے باہر نکل آیا اور دریا کے قریب ہی زمین پر موجود ایک بڑے سے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کس نے میرے شکار کو بچانے کی جرت کی؟ کالے جادوگر نے غصے سے چیخ مارتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر اپنا پیر مارا۔ اس کے پیر مارتے ہی سنہری مچھلی دوبارہ نمودار ہو گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری مچھلی نے دوبارہ حاضر ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بوڑھا کون ہے جس نے امرو عیار کو میرے دریا سے نکالا ہے؟ اس نے یہ جرت کیسے کی؟ جلدی بتاؤ، کالے جادوگر نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے پوچھا۔ میرے آقا، یہ بوڑھا بھی ایک جادوگر ہے، مگر یہ نیک جادوگر ہے۔ یہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ اس وادی پر اس طلسم کے قائم ہونے سے پہلے اس کی حکومت تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طاقت دی تھی کہ وہ ایک بار آپ کے شکار کو بچا لے، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ امرو یار جلد ہی اس کمرے سے باہر آ جائے گا اور پھر وہ دوبارہ یہ بوڑھا جادوگر اسے نہ بچا سکے گا۔ سنہری مچھلی نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا خیر، بہرحال اگر اس نے دوبارہ ایسی جرت کی تو میں امرو یار سے تو بعد میں نپٹوں گا، پہلے اس کا خاتمہ کروں گا۔ کالے جادوگر نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میرے آقا، ایک اور بات کا خیال رکھیے، ہو سکتا ہے امرو یار اس بوڑھے جادوگر کے کمرے سے چادر سلیمانی لپیٹ کر باہر نکلے اور آپ کو نظر ہی نہ آ سکے، اسی لیے آپ تحفظ کے طور پر وادی میں زبردست طوفان برپا کر دیں تاکہ امرو یار کو چادر سلیمانی اوڑھنے کی جرت ہی نہ ہو۔ سنہری مچھلی نے کہا۔ ٹھیک ہے سنہری مچھلی، تمہاری تجویز کا شکریہ، میں اس کا خیال رکھوں گا، کالے جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ کالا جادوگر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وادی میں ہوا کا زبردست طوفان برپا ہو گیا۔ اب دیکھوں گا کہ کس طرح امرو عیار چادر سلیمانی اوڑھتا ہے، کالے جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تھوڑی کی دیر بعد اس نے دیکھا کہ امرو یار سوراخ میں سے باہر نکل آیا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے امرو یار نے کپڑے اتار کر زنبیل میں ڈال لیے اور زنبیل میں سے ایک شیشی نکال کر اس کا تیل اپنے جسم پر چھڑکنے لگا، اور اس کے بعد اس نے پوری طاقت سے پہاڑی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ بچ کر کہاں جائے گا؟ کالا جادوگر نے کہا، اور پھر اسی لمحے عقابوں نے ایک بار پھر امرو عیار پر حملے شروع کر دیے، مگر کالا جادوگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عقاب کے پنجے امرو عیار کے جسم سے پھسل جاتے تھے اور وہ اسے دبوچ نہیں پا رہے تھے۔ اب تو کالا جادو بے حد گھبرایا، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھا۔ جو وہ طلسم بنا چکا تھا اس میں کوئی تبدیلی نمایاں نہ کر سکتا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر امرو عقابوں کے حملوں سے بچتا بچاتا پہاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ اب کالا جادوگر یہ سمجھ رہا تھا کہ امرو نے اپنے جسم پر کوئی چکناہٹ مل لی ہے، جس کی وجہ سے عقابوں کے پنجے پھسل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارتے ہی وادی میں انتہائی گرم ہوا چلنے لگی، اور پھر چند لمحوں بعد کالا جادوگر کے منہ سے بے اختیار خوشی کا نعرہ نکلا جب اس نے دیکھا کہ ایک عقاب نے امرو یار کے اپنے پنجوں میں دبوچ لیا ہے اور اسے لیے ہوئے اڑنے لگا ہے۔ اب تو بچ کر کہاں جائے گا؟ کالا جادوگر نے بے اختیار کہکا مارتے ہوئے کہا، مگر اس کا کہکا ادھورا ہی رہ گیا۔ جب اس نے امرو کو زنبیل میں سے ایک خنجر نکال کر عقاب پر وار کرتے دیکھا، اور خنجر لگتے ہی ایک دھماکے سے عقاب غائب ہو گیا اور امرو یار ایک چٹان پر گر گیا۔ یہ کیا ہوا؟ آخر یہ امرو کیا بلا ہے؟ یہ اب تک میرے واروں سے بچتا چلا آ رہا ہے، کالے جادوگر نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ادھر امرو یار چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا اور عقابوں کے حملے کھا لی جا رہے تھے۔ یہ امرو تو کسی شیطان کی اولاد نظر آتا ہے، یہ واقعی عیار ہے، کالے جادوگر نے بے بسی سے کہا۔ پھر اس نے امرو کو ایک چٹان کے پیچھے دبکتے دیکھا، وہاں سے دوسری چٹان کافی فاصلے پر تھی، اسی لیے کالا جادوگر کو امید لگ گئی کہ اب اگر امرو یار چٹان کے پیچھے سے نکلا تو عقاب کی جپٹ میں آ جائے گا، مگر چند لمحوں کے بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چٹان کی آڑ سے ایک تیر بجلی کسی تیزی سے نکلا جس کے ساتھ ایک دھاگا بندھا ہوا تھا، اور تیر کا رخ پہاڑی کی چوٹی پر موجود سیاہ کبوتر کی طرف تھا۔ اوہ اوہ، اس شیطان کو طلسم کا راز معلوم ہو گیا ہے، کالا جادوگر غصے سے اچھل پڑا، مگر دوسرے لمحے وہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ امرو کا جسم داغے سے بندھا ہوا غار سے باہر نکلا اور چٹانوں میں گھسٹنے لگا۔ ادھر تیر کبوتر کے جسم میں گھستا چلا گیا۔ عین اسی لمحے ایک عقاب نے جھپٹ کر امرو عیار کو دبوچ لیا اور اسے لے کر ہوا میں اڑنے لگا،
اور اس کے پیر سے بندھے ہوئے داغے سے وہ کبوتر لٹک رہا تھا۔ عقاب کا رخ آگ کے دریا کی طرف تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو کالا جادو حیرت سے بت بنا یہ منظر دیکھتا رہا، مگر دوسرے لمحے اس نے بے بسی سے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ اب طلسم ہزار شکل کے پہلے مرحلے کا خاتمہ یقینی ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی کبوتر آگ میں جائے گا جل جائے گا، اور اس کے سفید پر جلتے ہی طلسم کا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ اور چونکہ کبوتر دھاگے سے بندھا کافی نیچے لٹک رہا تھا، اسی لیے امر و یار سے پہلے کبوتر کا آگ کے دریا میں گرنا یقینی تھا، اور کالا جادوگر اسے کسی طرح نہیں روک سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا۔ امر و یار جیسے ہی آگ کے دریا پر پہنچا، عقاب نے اسے چھوڑ دیا، اور اسی لمحے اڑن قلین پر موجود جادوگر نے اس پر تیر چھوڑ دیا، مگر اس سے پہلے کہ تیر امر و یار کے جسم تک پہنچتا، کبوتر جو دھاگے سے لٹکا ہوا تھا بہت نیچے تھا، آگ کے دریا میں غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پورا طلسم غائب ہو گیا۔ اب نہ وہاں آگ کا دریا تھا، اور نہ عقاب، اور نہ ہی اڑن قلین والے جادوگر۔ وہی پرانی وادی تھی۔ امر و یار زمین پر گرا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور کالا جادوگر بے بسی اور غصے سے بری طرح اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ امر و یار پہلا مرحلہ فتح کر چکا تھا۔ امر و یار آنکھیں بند کیے تیزی سے نیچے آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر جادوگر کی کمان سے نکلا ہوا تیر بھی تیر قضا بن کر اس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، مگر دوسرے لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور امر و یار ایک جھٹکے سے سخت زمین پر گر گیا۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھول دی اور پھر اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب وہاں نہ آگ کا دریا تھا اور نہ عقاب، کچھ بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کے پیر میں داغا بندھا ہوا تھا، اور داغے کے دوسرے سرے پر صرف ایک تیر نظر آ رہا تھا۔ کبوتر بھی غائب تھا۔ یا اللہ خیر، آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ امرو نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں بتاتا ہوں کیسے ہوا۔ قریب ہی اسے انسانی آواز سنائی دی، اور امرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہی بوڑھا جادوگر اس کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہاں بتاؤ بابا جی، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ امرو حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور پھر بوڑھے جادوگر نے سب تفصیل بتا دی کہ چونکہ سیاہ کبوتر آگ میں جل گیا، اسی لیے طلسم بھی ختم ہو گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے داغا سمیٹنا شروع کر دیا، اور اسی لمحے اسے اپنی زنبیل کا خیال آیا جو چٹان کی یاڈ میں رہ گئی تھی۔ ارے میری زنبیل اور کمان! امرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ فکر مت کرو، تمہاری زنبیل اور کمان محفوظ ہے، بوڑھے جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ پہاڑی کی طرف بڑھایا۔ امرو نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ تیزی سے لمبا ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ پہاڑی کی اس چٹان تک پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے زنبیل اور کمان اس کے ہاتھ میں تھی۔ جادوگر کا ہاتھ سمٹنا شروع ہو گیا، اور جادوگر نے زنبیل اور کمان امرو کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو سنبھالو اپنی زنبیل اور کمان، اور اب طلسم ہوشربا کے دوسرے مرحلے میں جانے کی تیاریاں کرو۔ بوڑھے جادوگر نے کہا، شکریہ بابا جی، امرو عیار نے زنبیل چپٹتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے داغا اور تیر کمان زنبیل میں ڈالے اور زنبیل سے کپڑے نکال کر پہن لیے۔ وہ دوسرا مرحلہ کہاں ہے؟ امرو نے کپڑے پہن کر بوڑھے جادوگر سے پوچھا۔ وہ اس وادی کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے، آؤ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں، ورنہ تمہیں اس وادی کو پار کرنے میں کئی دن لگ جائیں گے، بوڑھے جادوگر نے کہا۔ بہت بہت مہربانی بابا جی، آپ واقعی نیک اور شریف ہیں، امرو نے جواب دیا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، بوڑھے نے امرو سے کہا، اور امرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب آنکھیں کھول دو۔ چند لمحوں بعد بوڑھے کی آواز سنائی دی، اور امرو نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک دیوار کے سامنے کھڑا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور جس جگہ امرو کھڑا تھا سامنے ہی ایک بڑا سا دروازہ تھا۔ اس دیوار کی دوسری طرف طلسم ہزار شکل کا دوسرا مرحلہ ہے۔ دروازہ کھول کر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، بوڑھے جادوگر کی آواز سنائی دی۔ امرو آگے بڑھا اور اس نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، اور امرو نے قدم دروازے کی دوسری طرف بڑھا دیے۔ خدا حافظ، بوڑھے جادوگر کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی امرو کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ امرو یار نے دیکھا کہ یہ وادی پہلی وادی سے بھی بڑی تھی۔ اس میں کوئی پہاڑی نہ تھی، بلکہ حد نظر تک پھیلا ہوا صاف میدان تھا۔ پوری وادی پر نیلے رنگ کا دھواں چھایا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا طلسم ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، امرو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وادی پر چھایا ہوا دھواں غائب ہو گیا، اور امرو خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دھواں صاف ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ پوری وادی میں بڑے خوفناک قسم کے سانپ اور اژدہے موجود تھے۔ یہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ وادی کی 1 انچ زمین بھی خالی نہ تھی۔ اژدہوں کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور شعلوں نے پوری وادی کو گھیر رکھا تھا۔ ان شعلوں سے اس قدر گرمی پیدا ہو رہی تھی کہ چند لمحوں میں امرو عیار کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ یہ تو بے حد خوفناک درجہ ہے، میں اسے کیسے پار کروں گا؟ امرو عیار نے سوچا۔ سانپوں اور اس کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ تھا،
اور پیچھے دیوار تھی۔ اب امرو پیچھے نہ جا سکتا تھا اور آگے یقینی موت تھی۔ ادھر گرمی کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ امرو کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی ترکیب لڑائے جس سے وہ اس خوفناک سانپوں سے بچ کر صحیح سلامت وادی پار کر جائے، مگر کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی اور وہ دیوار کے قریب سمٹا کھڑا تھا، مگر دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا اس سانپوں پر جا گرا۔ سانپوں کی پھنکاروں سے پوری وادی گونج اٹھی۔ سانپ منہ کھولے ہوئے امرو عیار کو نگلنے کے لیے تیار تھے اور امرو کا جسم انتہائی تیزی سے گرتا ہوا ان کی منہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ انتہائی خوفناک تھا۔ لاکھوں کروڑوں اژدھے اور خوفناک سانپ اس وادی میں موجود تھے اور ان سے بچ کر نکل جانا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن تھا۔ دوسرے درجے میں داخل ہوتے ہی ان سانپوں کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ اس کا جسم ہوا میں اڑتا ہوا ان شعلوں میں گھستا چلا گیا تھا جو ان اژدھوں کے منہ سے نکل رہے تھے۔ شعلوں میں گھستے ہی امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں داخل ہو گیا ہو۔ ابھی سانپ کافی نیچے تھے، مگر جس رفتار سے اس کا جسم نیچے گر رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ زیادہ سے زیادہ چند لمحوں بعد وہ کسی اژدھے کے پیٹ میں پہنچ چکا ہوگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اژدھے کے منہ کے قریب پہنچتا، ایک اژدھے نے زور سے پھنکار ماری اور اس کے منہ سے آگ کا فوارہ سا بلند ہوا اور پھر امرو اس فوارے کی زد میں آ گیا۔ آگ کے اس فوارے میں بے پناہ طاقت تھی۔ امرو کے جسم کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور امرو اب بجائے نیچے گرنے کے یکدم فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ آگ کے اس فوارے نے اسے کسی پتنگ کی طرح فضا میں بہت دور تک اوپر اٹھا دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ امرو یہ محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ اژدھوں کے منہ سے نکلنے والی آگ میں گرمی تو ضرور تھی، مگر اس آگ نے نہ ہی اس کے جسم کو جلایا تھا اور نہ کپڑوں کو۔ البتہ گرمی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ جب آگ کے فوارے کی طاقت کم ہوئی تو امرو ایک بار کسی بھاری پتھر کی طرح نیچے گرنے لگا اور ابھی اس نے آدھا فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ ایک اور اژدھے نے زبردست پھنکار ماری اور امرو ایک بار پھر اس کے منہ سے نکلنے والے آگ کے فوارے پر اٹھتا چلا گیا۔ اب تو یہ تماشا ہی بن گیا، جیسے ہی امرو یار نیچے آتا کوئی نہ کوئی اژدھا پھنکار مار دیتا اور امرو کا جسم پھر فضا میں اٹھتا چلا جاتا۔ اگر امرو کا گرمی کے مارے برا حال نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کے تماشے میں لطف لیتا، مگر آگ کی گرمی تو اس کے جسم کو پھنکار رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے بہت تیز بخار ہو۔ اس کا دماغ چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دائرے رقص کرنے لگے۔ امرو نے اپنے ذہن کو بار بار جھٹکا مگر دائرے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ امرو بے ہوش ہونے کے قریب تھا اور امرو کو معلوم تھا کہ کسی بھی وقت یہ کھیل ختم ہو سکتا ہے اور وہ گولی کی رفتار سے کسی اژدھے کے منہ میں گرتا چلا جائے گا اور پھر ظاہر ہے کہ صفحہ ہستی سے دنیا کے سب سے بڑے عیار کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اسی لمحے امرو کو خیال آیا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی زنبیل بھی موجود تمام دولت بھی اژدھے کے پیٹ میں پہنچ جائے گی۔ وہ دولت بھی اس نے نہ جانے کس طرح اکٹھی کی تھی۔ بس دولت کا خیال آنا ہی تھا کہ امرو کو ذہن کو جھٹکا سا لگا اور پھر آنکھوں کے سامنے ناچنے والے دائرے یکدم غائب ہو گئے۔ امرو جیسا لالچی آدمی خود مرنا تو گوارا کر سکتا تھا، مگر دولت سے ہاتھ دھونے کا تو وہ مر کر بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ دولت کے ضائع ہونے کا خیال آتے ہی اس کا ذہن دوبارہ تر و تازہ ہو گیا۔ امرو، تم اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عیار کہلاتے ہو، مگر یہاں تم سرکس کے جوکر کی طرح اچھل کود کر رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، کوئی عیاری دکھاؤ۔ امرو نے اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا اور پھر اچانک ایک انوکھی ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اب دیکھوں گا کہ یہ اژدھے میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں، امرو نے آگ کے فوارے پر بلند ہوتے ہوئے کہا۔ امرو نے پھرتی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر جب اس کا ہاتھ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک کافی بڑی چمڑے کی تھیلی تھی جس کا منہ سرخ رنگ کے داغوں سے بندھا ہوا تھا۔ امرو اس وقت نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ امرو نے پھرتی سے تھیلی کا منہ کھولا اور دوسرے لمحے تھیلی میں سے نیلے رنگ کے ایک چھوٹے سے نیولے نے سر باہر نکالا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اسی لمحے امرو کا جسم آگ کے ایک اور فوارے پر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پیارے نیولے، دیکھو تمہارے لیے میں نے یہاں کتنے سانپ اکٹھے کر رکھے ہیں، ذرا ان کی مزاج پرسی تو کرو، امرو نے نیولے سے مخاطب ہو کر کہا۔ نیولا چھلانگ مار کر تھیلی سے باہر نکلا اور پھر امرو کے ہاتھوں پر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم پر موجود بال کھڑے ہونے لگے اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں موجود چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ اس نیولے کو دیکھ کر بظاہر تو امرو کا یہ پاگل پن نظر آتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے اژدھوں اور سانپوں کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا نیولا کیا کر سکتا تھا، مگر یہ بات امرو ہی جانتا تھا کہ اس نیولے کی کیا خاصیت ہے۔ یہ نیولا امرو کو ایک بزرگ نے تحفے کے طور پر دیا تھا اور اس نیولے کی یہ خاصیت تھی کہ اس کا جسم خود بخود بڑا ہوتا جاتا تھا اور پھر یہ اس قدر تیزی سے سانپوں کو مارتا وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ امرو کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ وادی میں موجود سانپ اصلی نہیں بلکہ جادو کے ہیں،
مگر بزرگ نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ سانپ چاہے اصلی ہوں یا جادو کے، اس نیولے کے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ امرو کو بس اچانک ہی اس نیولے کا خیال آ گیا تھا، ورنہ جان کے خوف میں وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ نیولا امرو کے ہاتھ پر بیٹھا تیزی سے بڑا ہوتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد اس نے نیچے چھلانگ لگا دی اور دوسرے لمحے اسے وادی میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ پھونکاروں کی آواز کبھی بہت تیز ہو جاتی، کبھی ہلکی پڑ جاتی اور پھر اچانک امرو کا جسم انتہائی تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ آگ کے فواروں میں بھی کمی آ گئی اور چند لمحوں کے بعد امرو ایک دھماکے سے زمین پر گر گیا۔ نیچے گرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں زمین سانپوں اور اژدھوں سے خالی ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نیولا کافی بڑا ہو چکا تھا اور وہ بجلی کی سی تیزی سے سانپوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا جسم کسی سانپ سے ٹکراتا، ایک دھماکے سے سانپ غائب ہو جاتا اور وہ جگہ خالی ہو جاتی۔ نیولا اچھی خاصی زمین کو خالی کر چکا تھا، مگر اب بھی ہر طرف سانپ ہی سانپ اور اژدھے ہی اژدھے نظر آ رہے تھے۔ یہاں سانپ اتنے ہیں کہ نیولا آخر کب تک انہیں مارے گا؟ امرو یار نے سوچا اور دوسرے لمحے اسے ایک خیال آ گیا۔ اس نے نیولے سے مخاطب ہو کر کہا، میرے پیارے نیولے، تمام سانپوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم میرے گزرنے کے لیے راستہ بناتے چلو، یہی کافی ہے۔ نیولے نے اس کا حکم سن کر یوں سر ہلایا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ پھر وہی ہوا۔ نیولا امرو کے سامنے تیزی سے بائیں دائیں دوڑتا اور سانپوں کو ختم کر دیتا اور جو جگہ خالی ہوتی امرو اس جگہ پر قدم آگے بڑھا دیتا۔ اس طرح وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ گو وادی بے حد وسیع اور رز تھی، مگر امرو کو معلوم تھا کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی وقت وہ یہ وادی پار کر ہی جائے گا اور اس طرح وہ طلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ بھی طے کر لے گا۔ اسی لیے وہ بڑے فاتحانہ انداز میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی سپہ سالار دشمن کا حلقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہو، مگر اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا اور پھر جو کچھ ہوا اس کی توقع امرو یار کو خواب میں بھی نہ تھی۔ جیسے ہی امرو یار طلسم ہزار شکل کے دوسرے درجے میں داخل ہوا تھا، کالا جادوگر کو معلوم ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع اسے ایک سرخ رنگ کی چڑیا نے دی جس کا تعلق دوسرے درجے سے تھا، اور اس کا ذمہ یہی کام تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص اس درجے میں داخل ہو وہ اس کی اطلاع کالا جادوگر کو دے دے۔ چنانچہ جیسے ہی کالے جادوگر کو اطلاع ملی وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں کو تیزی سے فضا میں ہلایا اور اس کے ہاتھ ہلاتے ہی فضا میں ایک منظر ابھر آیا۔ یہ منظر طلسم ہزار شکل کے دوسرے درجے کا تھا، جس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خوفناک اور خطرناک سانپ اور اژدھے موجود تھے، اور یہ ناممکن تھا کہ کوئی انسان ان سے بچ کر وادی کو پار کر جائے۔ منظر واضح ہوتے ہی کالے جادوگر نے دیکھا کہ امرو یار دیوار کے ساتھ سکڑا سہما کھڑا تھا اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ تو یہیں ہی کھڑا رہ جائے گا، اسے آگے بڑھنا چاہیے، کالا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ یوں ہوا میں لہرایا جیسے وہ کوئی چیز دور پھینک رہا ہو۔ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی امرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اڑتا ہوا ان شعلوں میں گھستا چلا گیا جو اژدھوں کے منہ سے نکلنے والی آگ سے پیدا ہو رہے تھے۔ اب دیکھوں گا یہ کس طرح بچتا ہے، کالا جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے اس نے امرو کے جسم کو آگ کے فوارے کے زور پر فضا میں بلند ہوتے دیکھا اور چند لمحوں کے بعد کالا جادوگر کے منہ سے بے اختیار کہکے ابل پڑے۔ وہ امرو عیار کے حشر پر کہکے لگا رہا تھا جو کسی گیند کی طرح اوپر نیچے اچھل رہا تھا۔ خوب تماشا ہے یہ بھی، بہت خوب، واقعی بہت دلچسپ تماشا ہے، کالا جادوگر نے کہکے لگاتے ہوئے سوچا، اور پھر کالا جادوگر کافی دیر تک یہ تماشا دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اس نے امرو یار کو زنبیل میں سے چمڑے کی ایک تھیلی نکالتے دیکھا اور پھر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی میں نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا نیولا پھدک کر باہر آیا اور امرو کی ہتھیلی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اتنا چھوٹا سا نیولا بھلا ان سانپوں کا کیا بگاڑ لے گا؟ ہو نہیں، امرو یار پاگل ہو گیا ہے، کالا جادوگر نے سوچا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے نیولا بڑا ہوتا گیا اور پھر نیولے نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دوسرا لمحہ کالا جادوگر کے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا، کیونکہ نیولا جس سانپ کے جسم سے ٹکراتا سانپ غائب ہو جاتا۔ چند ہی لمحوں میں خاصی زمین خالی ہو گئی اور پھر اس نے امرو یار کو اس خالی زمین پر گرتے اور گر کر اٹھتے دیکھا۔ یہ تو بہت خطرناک نیولا ہے، یہ تو میرے جادو کے سانپوں اور اژدھوں کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے، کالا جادوگر نے تشویش سے پر لہجے میں کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ نیولا امرو یار کے لیے راستہ بناتا جا رہا ہے، جبکہ امرو یار بڑے فاتحانہ انداز میں اس راستے پر چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ او، اس طرح تو یہ آسانی سے وادی پار کر جائے گا، کالا جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ اس کے زمین پر پیر مارتے ہی سنہری مچھلی نمودار ہو گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری مچھلی نے کالا جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، یہ امرو یار نے کس قسم کا نیولا نکالا ہے جو میرے سانپوں اور اژدھوں کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی علاج بتاؤ جلدی سے، میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا، کالا جادوگر نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔
میرے آقا، اس نیولے کا ایک ہی علاج ہے کہ وادی میں ایک لگڑ بگڑ کو بھیجا جائے۔ لگڑ بگڑ نیولے کو کھا جاتا ہے، چنانچہ وہ نیولے سے لڑے گا اور اسے کھا جائے گا۔ سنہری مچھلی نے علاج بتاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ لگڑ بگڑ واقعی اس خوفناک نیولے کا خاتمہ کر دے گا؟ کالا جادوگر نے مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ میرے آقا، یہ تو لگڑ بگڑ بیچنے پر ہی معلوم ہوگا۔ بہرحال اتنا تو ضرور ہوگا کہ نیولا اور لگڑ بگڑ آپس میں الجھ جائیں گے اور اس طرح سانپوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ امر و یار کا خاتمہ کر دیں۔ سنہری مچھلی نے جواب دیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہوگا۔ شکریہ سنہری مچھلی، تم نے واقعی ایک قیمتی تجویز بتائی ہے۔ کالا جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک بار پھر زمین پر زور سے پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ سنہری مچھلی کے غائب ہوتے ہی کالا جادوگر رکوع کے بل جھک گیا اور اسی انداز میں اس نے زور زور سے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا، پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اور اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کے سر جھٹکتے ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور کالا جادوگر کی نظر فضا میں نظر آنے والے منظر پر جم گئی۔ کالا جادوگر نے دیکھا کہ جس جگہ نیولا موجود تھا وہاں سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا اور پھر یہ دھواں تیزی سے سمٹتا چلا گیا اور پھر یہ دھواں سمٹ کر ایک بڑا سا لگڑ بگڑ بن گیا۔ نیولا لگڑ بگڑ کو دیکھ کر یم تک ٹھٹک گیا اور پھر اس نے پیچھے کی طرف بھاگا جیسے وہ اس سے خوف زدہ ہو گیا ہو۔ اب دیکھوں گا کہ یہ نیولا کس طرح بچتا ہے اور نیولے کے بعد امر و یار کا خاتمہ یقینی ہے، کالا جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نیولے اور لگڑ بگڑ کے درمیان بلی چوہے کا کھیل شروع ہو گیا۔ لگڑ بگڑ تیزی سے نیولے پر جپٹتا اور نیولا ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچاتا۔ کالا جادوگر نے دیکھا کہ اب سانپ انتہائی تیزی سے امر و یار پر جپٹنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ ان کا دائرہ امر و یار کے گرد تنگ ہوتا چلا گیا اور کالا جادوگر جانتا تھا کہ اب امر و یار کا خاتمہ یقینی ہے، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا جب اس نے امر و یار کو زنبیل میں سے خنجر نکالتے دیکھا۔ امر و یار نے بجلی کی سی تیزی سے خنجر لگڑ بگڑ پر دے مارا۔ لگڑ بگڑ نیولے کے چکر میں تھا، اسی لیے وہ اپنی طرف آتے ہوئے خنجر کو نہ دیکھ سکا۔ خنجر لگڑ بگڑ کے جسم میں گھستا چلا گیا اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لگڑ بگڑ منظر سے غائب ہو گیا۔ امر و یار نے جھپٹ کر خنجر اٹھایا اور فاتحانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا، کیونکہ لگڑ بگڑ ختم ہوتے ہی نیولا ایک بار پھر سانپوں پر جھپٹ پڑا اور سانپ تیزی سے ختم ہوتے گئے۔ اوہ اوہ، یہ بہت برا ہوا، بہت برا۔ امر و یار وادی کا آدھا راستہ پار کر گیا ہے، کالا جادوگر نے بے بسی سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک بار پھر زمین پر زور سے پیر مارا۔ دوسرے لمحے سنہری مچھلی دوبارہ نمودار ہو گئی۔ حکم میرے آقا، سنہری مچھلی نے کہا۔ حکم کی بچی، تمہاری تجویز ناکام ہو گئی ہے۔ امر و یار نے خنجر مار کر لگڑ بگڑ کا خاتمہ کر دیا ہے، اب کوئی اور تجویز بتاؤ، مگر ایسی جو ناکام نہ ہو۔ کالا جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، میرے آقا، اب ایک ہی تجویز ایسی ہے جو کسی صورت میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ سنہری مچھلی نے کہا، وہ کیا تجویز ہے، جلدی بتاؤ۔ کالا جادوگر نے چیخ کر کہا، وہ تجویز یہ ہے کہ آسمان پر سے امر و یار پر سانپ اور اژدھوں کی بارش کر دی جائے۔ ظاہری ہے کہ نیولا اگر امر و یار کے سر پر چڑھ کر سانپوں کا خاتمہ کرے گا تو ادھر ادھر کے سانپ امر و یار کا خاتمہ کر دیں گے۔ اگر وہ ادھر ادھر کے سانپوں کا خاتمہ کرے گا تو آسمان سے برسنے والے سانپ امر و یار کا خاتمہ کر دیں گے۔ دونوں صورتوں میں امر و یار کی موت یقینی ہے۔ سنہری مچھلی نے تجویز بتاتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ تجویز پہلے بتانی چاہیے تھی، خوام خواہ لگڑ بگڑ کے چکر میں اتنی دیر کرا دی، کالا جادوگر نے کہا اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی کالا جادوگر تیزی سے زمین کی طرف جھکتا چلا گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر الٹا کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر زمین پر ٹکا ہوا تھا اور ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور اس عالم میں وہ زور زور سے ایک منتر پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ منتر پڑھتا رہا، پھر اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ امر و یار کیسے بچ کر اس وادی سے نکلتا ہے، کالا جادوگر نے کہا اور پھر اس نے اپنے دونوں بازو سر سے بلند کر کے جھٹکے سے نیچے گرا دیے اور اب اس کی نظریں دھند میں موجود منظر پر جم گئیں۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا ہے اور پھر پوری وادی پر سانپوں اور اژدھوں کی بارش ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے امر و یار بھی اس وادی میں تھا، وہ ان سانپوں سے کیسے بچ سکتا تھا۔ امر و یار لگڑ بگڑ کے خاتمے کے بعد دوبارہ بڑے اطمینان سے نیولے کے پیچھے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا اور اس کی نظریں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ امر و یار کچھ سمجھتا، نیولے نے یکدم چھلانگ لگائی اور اچھل کر امر و یار کے سر پر آ بیٹھا۔ اسی لمحے سرخ رنگ کا دھواں چھٹ گیا اور آسمان پر سے نیلے سانپوں کی بارش شروع ہو گئی، مگر چونکہ امر و یار کے سر پر نیولا بیٹھا تھا اسی لیے کوئی سانپ اس کے جسم سے نہ لگ سکا، مگر وہ خالی جگہ جہاں امر و یار کھڑا تھا تیزی سے سانپوں سے بھرنی شروع ہو گئی
اور عمرو یار سمجھ گیا کہ اب اس کا بچنا محال ہے، نیچے موجود سانپ اسے کھا جائیں گے۔ اسی لمحے اسے خیال آیا اور اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر پیلے رنگ کی ایک چھتری نکالی اور دوسرے لمحے چھتری کو کھول کر اس نے سر پر کر لیا۔ نیولے نیچے آ جاؤ اور سانپوں کا خاتمہ کر دو، آسمان سے آنے والے ان سانپوں کو یہ چھتری روک لے گی۔ عمرو نے چیخ کر نیولے سے کہا اور پھر نیولے نے نیچے چھلانگ لگا دی، اور اگر نیولے کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً سانپ عمرو یار کو کھا جاتے، مگر نیولے کے نیچے جاتے ہی سانپ ایک بار پھر عمرو یار کے گرد سے غائب ہو گئے۔ ادھر پیلے رنگ کی چھتری کی وجہ سے سانپ اس کے جسم پر نہیں گر رہے تھے، جو بھی سانپ چھتری سے ٹکراتا غائب ہو جاتا۔ یہ چھتری اسے ایک مزار پر موجود ایک بزرگ نے دی تھی اور کہا تھا کہ آسمان سے برسنے والے ہر آفت ختم ہو جائے گی۔ عمرو یار ایک بار پھر بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وادی کا 3/4 فاصلہ وہ پہلے ہی طے کر چکا تھا، اسی لیے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب باقی فاصلہ وہ آسانی سے طے کر جائے گا۔ عمرو یار نے اپنے قدم تیز کر دیے تھے کیونکہ اسے خطرہ تھا کہیں کوئی اور آفت نہ ٹوٹ پڑے، اور پھر تھوڑی دیر بعد واقعی ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ پوری وادی میں تیز ہوا کے جکڑ چلنے لگے اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غیبی طاقت اس کے ہاتھوں سے چھتری چھیننا چاہتی ہو۔ ہوا کا زور لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور عمرو یار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا اس کے ہاتھ سے چھتری چھیننے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہو۔ عمرو یار نے بڑی مضبوطی سے چھتری کو پکڑ لیا، مگر ہوا کا زور لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور آسمان پر سے ابھی تک سانپوں کی بارش ہو رہی تھی۔ عمرو یار کو معلوم تھا کہ اگر ایک بار بھی چھتری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو پھر اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے، اسی لیے اس نے چھتری کو اپنی پوری طاقت سے پکڑ لیا، مگر اب ہوا کا طوفان اس قدر بڑھ گیا تھا کہ عمرو یار کے جسم کو جھٹکے سے لگنے لگے اور پھر چند لمحوں کے بعد اس کے پیر زمین سے اکھڑ گئے اور چھتری اس کے لیے ایک غبارہ سا بن گئی جس میں ہوا بھر جاتی، اور پھر اس کا جسم ہوا میں بلند ہو کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ عمرو یار نے اب بھی چھتری کو مضبوطی سے سنبھال رکھا تھا اور ہوا کے زور کی وجہ سے وہ انتہائی تیزی سے اڑتا ہوا ہوا کے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر بھی خوشی ہو رہی تھی کہ جو فاصلہ وہ پیدل کر کے کئی گھنٹوں میں طے کرتا وہ اڑنے کی وجہ سے انتہائی تیزی سے طے ہوتا جا رہا تھا، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی خطرہ تھا اگر ہوا کا رخ بدل گیا تو وہ دوبارہ پیچھے کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب وادی کا دوسرا کنارہ تیزی سے نزدیک آتا جا رہا تھا اور پھر وہ چند ہی قدم دور رہ گیا تھا کہ اچانک ہوا کا رخ یکدم بدل گیا اور عمرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم پیچھے کی طرف مڑا۔ عمرو یار جس خطرے کے بارے میں سوچ رہا تھا آخر وہی ہوا۔ کالا جادوگر نے عمرو یار پر سانپوں کی بارش کر دی تھی، مگر عمرو یار کی پیلے رنگ کی چھتری نے اس کی یہ تجویز بھی ناکام بنا دی۔ اب تو کالا جادوگر کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ عمرو قدم پر قدم اسے شکست دے رہا تھا اور وہ اتنا بڑا جادوگر ہونے کے باوجود اس کے مقابلے میں بے بس ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے کی شدت سے پوری قوت سے زمین پر ایک بار پھر پیر مارا۔ دوسرے لمحے سنہری مچھلی نمودار ہو گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری مچھلی کی آواز سنائی دی۔ دیکھو دیکھو تمہاری اس تجویز کا کیا حشر ہو رہا ہے، عمرو نے یہ تجویز بھی ناکام بنا دی ہے، کالا جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میرے آقا آپ گھبرائے نہیں، بس وادی میں ہوا کا زبردست طوفان پیدا کر دیں، چھتری یقیناً عمرو کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی اور پھر ہماری تجویز کامیاب ہو جائے گی، سنہری مچھلی نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، واقعی میرا دماغ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے کہ میں اتنا بھی نہ سوچ سکا، کالا جادوگر نے جواب دیا، اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری اور اس کے پھونک مارتے ہی وادی میں ہوا کا طوفان برپا ہو گیا اور عمرو یار کو چھتری سنبھالنی مشکل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کالا جادوگر نے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دینی شروع کر دی اور اس کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ہی ہوا کا طوفان زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اب میں دیکھوں گا کہ عمرو یار کیسے نہیں چھتری چھوڑتا، کالا جادوگر نے دائیں ہاتھ کو اور زیادہ تیزی سے حرکت دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اس نے دیکھا کہ عمرو یار کے ہاتھ سے چھتری تو نہ نکلی، البتہ ہوا کے زور کی وجہ سے عمرو یار کے پیر زمین سے ضرور اکھڑ گئے اور پھر وہ ہوا میں بلند ہو کر انتہائی تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے ارے یہ کیا ہوا؟ اس طرح تو عمرو یار تھوڑی دیر میں وادی پار کر جائے گا، کالا جادوگر نے عمرو یار کو تیزی سے وادی پار کرتے دیکھ کر کہا۔ سنہری مچھلی، کالا جادوگر نے چیخ کر کہا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری مچھلی نے جو ابھی تک سامنے موجود تھی جواب دیا۔ ارے دیکھو عمرو یار اڑتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس طرح تو وہ جلد وادی پار کر جائے گا اور تلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ بھی فتح کر لے گا، کالا جادوگر نے چیخ کر کہا۔ میرے آقا آپ اپنے آپ کو غلط حرکت دے رہے ہیں، اس طرح تو ہوا کا رخ ادھر ہی ہوگا، آپ فوراً اپنے ہاتھ کو الٹی حرکت دیں، ہوا کا رخ بدل جائے گا اور عمرو یار واپس وادی میں پہنچ جائے گا، سنہری مچھلی نے جواب دیا۔ اوہ اوہ میں بھی کتنا احمق ہو گیا ہوں، مجھے خیال ہی نہیں آیا، کالا جادوگر نے غصے سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے ہاتھ کو الٹی حرکت دینی شروع کر دی۔ اسی وقت عمرو یار وادی کے خاتمے کے قریب پہنچ گیا تھا،
مگر جیسے ہی کالا جادوگر نے ہاتھ کو الٹی حرکت دی، ہوا کا رخ بدل گیا اور امرو یار کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم پیچھے کی طرف مڑا۔ مگر کالا جادوگر نہیں جانتا تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے۔ امرو کے جسم کو جیسے ہی جھٹکا لگا اور اس نے محسوس کیا کہ ہوا کا رخ بدل گیا، تو اس نے پوری قوت سے اپنے جسم کو آگے کی طرف جھٹکا دیا۔ پھر جیسے کوئی چھلانگ لگاتا ہے، اس طرح اس کا جسم اڑتا ہوا چند فٹ دور وادی کی سرحد کے پار پہنچ گیا، اور چونکہ یہاں تلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ ختم ہو جاتا تھا، اسی لیے نہ یا تو سانپوں کی بارش تھی اور نہ ہوا کا زور، اسی لیے امرو زمین پر گر گیا۔ ہرا، میں جیت گیا ہوں، میں جیت گیا، امرو عیار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور اس کے پیر جیسے ہی وادی کی سرحد کے دوسری طرف زمین سے لگے، ایک زبردست دھماکہ ہوا اور وادی پر نیلے رنگ کا دھواں چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو وادی کی زمین بالکل صاف تھی۔ اب وہاں نہ سانپ تھے اور نہ سانپوں کے منہ سے نکلنے والی آگ۔ تلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ ختم ہو گیا تھا۔ کالا جادوگر نے یہ دیکھ کر بے اختیار اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور وہ غصے کی شدت سے بری طرح ناچ رہا تھا۔ امرو یار نے دوسری بار اسے شکست دے دی تھی۔ کالا جادوگر چند لمحے اسی طرح غصے سے ناچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا۔ فضا میں نظر آنے والا منظر بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو میرا اور امرو یار کا براہ راست مقابلہ ہوگا، کالا جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرے میرے آقا، امرو یار آپ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ضرور شکست کھا جائے گا۔ بس میرا ایک مشورہ مان لیں کہ اس کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہی آپ کسی طرح اس کی بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل پر قبضہ کر لیں۔ زنبیل کے بغیر امرو یار بے بس ہے، پھر آپ جس طرح چاہیں اسے قتل کر دیں، سنہری مچھلی نے کالا جادوگر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر وہ تو زنبیل اپنے جسم سے علیحدہ کرتا ہی نہیں، کالا جادوگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی بھی ایک ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ امرو بے حد لالچی اور حریص ہے۔ آپ تیسرے درجے کا شروع ہوتے ہی سونے کے بڑے بڑے ڈالے اس کی راہ میں بکھیر دیں۔ اتنے بڑے بڑے ڈالے وہ دیکھ کر ایک ہاتھ سے انہیں اٹھا نہ سکے گا، ظاہری ہے اسے ان ڈالوں کو زنبیل میں ڈالنے کے لیے زنبیل کو بغل سے علیحدہ کرنا پڑے گا، اور وہ پھر دونوں ہاتھوں سے وہ ڈالے اٹھائے گا اور زنبیل میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت آپ اس کی زنبیل اڑا لیں اور امرو یار کو قید کر لیں، سنہری مچھلی نے تجویز بتاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، بہت خوب، تم واقعی عقل اور دانش کا مجسمہ ہو، میں یقیناً ایسا ہی کروں گا، کالا جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کالا جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور زور سے پھونک مار دی، اور پھر اس نے ایک اور منتر پڑھا تو وہی بندر نمودار ہوا جو امرو یار کو قسم دے کر تلسم ہزار شکل میں لے آیا تھا۔ سیارود بندر، تم تیسرے درجے کے شروع میں جا کر چھپ جاؤ، وہاں میں نے سونے کے بڑے بڑے ڈیلے بکھیر دیے ہیں۔ جب امرو یار ڈیلے اٹھا کر زنبیل میں ڈالنے کی کوشش کرے گا اور زنبیل کو اپنی بغل سے علیحدہ کرے تو زنبیل اٹھا لینا اور اسے میرے پاس پہنچا دو، کالا جادوگر نے بندر کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا، بندر نے کہا اور پھر غائب ہو گیا۔ میں اس امرو یار کا استقبال اپنے خاص کمرے میں کروں گا، جہاں موجود ہپچی اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، کالا جادوگر نے سوچا، اور پھر وہ اٹھ کر اپنے محل کی طرف اندر داخل ہو گیا۔ امرو یار نے بڑی قوت سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے وہ تلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ فتح کر چکا تھا۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور ناچ ناچ کر کہنے لگا، ہرا، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر وادی پر نیلے رنگ کا دھواں چھا گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب دھواں جھٹا تو وادی کی زمین بالکل صاف تھی۔ اب وہاں نہ سانپ تھے اور نہ سانپوں کے منہ سے نکلنے والی آگ، البتہ نیولا موجود تھا۔ امرو نے اسے اٹھا کر تھیلی میں بند کر دیا اور تھیلی پکڑ کر زنبیل میں ڈال دی۔ تلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ ختم ہو گیا تھا۔ امرو نے اپنی ذہانت اور عیاری کی بدولت ایک بار پھر کالا جادوگر کو شکست دے دی تھی۔ اس پر امرو یار جتنا بھی خوش ہوتا کم تھا، مگر اسے یہ بھی تشویش تھی کہ ابھی آخری مرحلہ باقی ہے۔ یہ مرحلہ کیسا ہوگا؟ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ضرور اس آخری مرحلے میں کالا جادوگر خود موجود ہوگا۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ تیسرے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے اسے اس کا کوئی انتظام کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کالا جادوگر کے جادو سے مار کھا جائے۔ چنانچہ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے ایک نئی ترکیب سوچی، اور پھر اس کے ذہن میں ایک اور نئی ترکیب آ گئی اور وہ خوشی کے مارے رقص کرنے لگا۔ چند لمحوں تک ناچنے کے بعد امرو یار نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکالی اور اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ چادر سلیمانی لپٹتے ہی وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے چادر ہٹائی اور دوبارہ زنبیل میں ڈال دیا، اور پھر زنبیل کو جسے اس نے زمین پر رکھا ہوا تھا اٹھا کر بغل سے لٹکایا اور اکڑتا ہوا آگے چل پڑا۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ تھوڑی دور اسے ایک بڑی دیوار نظر آئی جس میں ایک دروازہ موجود تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس دیوار کی دوسری طرف تلسم ہزار شکل کا تیسرا مرحلہ ہے، مگر وہ ذرا بھی نہ جھجکا اور اس نے بڑے اطمینان سے دروازہ کھولا اور تلسم ہزار شکل کے
تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ عمر یار نے دیکھا کہ یہاں ایک بہت خوبصورت باغ تھا جس کے آخر میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل موجود تھا۔ دوسرے لمحے اس کی نظریں دروازے کے سامنے بکھرے ہوئے سونے کے بڑے بڑے ڈالوں پر پڑی اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ ارے اتنی دولت! واہ واہ واہ! واقعی وہ سیاہ رت بندر سچ کہہ رہا تھا کہ کالا جادوگر بے حد دولت مند ہے۔ عمر یار نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر اس نے زنبیل بغل سے اتار کر ایک طرف رکھی اور لپک کر سونے کے ایک ڈالے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانے لگا۔ اسی لمحے ایک درخت سے اسی سیاہ رت بندر نے چھلانگ لگائی اور عمرو کی زنبیل اٹھا کر تیزی سے ایک بڑے درخت پر چڑھ گیا۔ عمرو یار نے جب اسے زنبیل لے جاتے دیکھا تو سونے کے ڈالے چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا، مگر بندر تیزی سے درختوں پر ہوتا ہوا غائب ہو گیا۔ عمرو یار زنبیل کے بغیر واقعی بے بس تھا۔ وہ سر پکڑ کر اسی سونے کے ڈیلے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اسے اپنے ارد گرد حرکت سی محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو 10 قوی ہیکل سپاہی ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے سنبھالے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ کون ہو تم؟ عمرو یار نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے ساتھ خاموشی سے چلو، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہارے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک سپاہی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اب کیا تھا؟ عمرو یار کے پاس زنبیل تو تھی نہیں جس سے وہ کوئی چکر چلاتا، مجبور تھا، اسی لیے خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ سپاہی سے لے کر باغ سے گزر کر محل کے اندر داخل ہو گئے اور پھر مختلف برآمدوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے سے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ اس کے رکتے ہی خود بخود کھل گیا اور ایک سپاہی نے اسے زور سے دھکا دیا اور عمرو لڑکتا ہوا کمرے کے اندر جا گرا۔ اس کے اندر گرتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہا ہا ہا! آ گیا عمرو یار، اب میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح بچ کر جاتے ہو۔ کمرے کے درمیان تخت پر بیٹھے ہوئے کالے جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے ہال میں ہے جس کے درمیان ایک تخت پر ایک لہیم شہیم انسان بیٹھا ہوا تھا جس کا اوپری جسم ننگا تھا، مگر اس کے جسم پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بال تھے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور اس کی ایک آنکھ پر چمڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سر پر بڑے بڑے سینگ تھے جو اوپر سے مڑے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ عمرو یار اس خوفناک انسان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ میرا نام کالا جادوگر ہے، میں تمہاری موت ہوں، سینگوں والے انسان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ اس کی زنبیل اس جادوگر کے تخت کے اوپر ایک طاق پر پڑی ہے۔ تخت کے پیچھے 2 قوی ہیکل حبشی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے بتوں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ عمرو یار نے سوچا کہ بغیر زنبیل کے وہ بے بس ہے، اسی لیے پہلے کسی طرح اس کمرے سے نکل جائے اور پھر کہیں چھپ کر موقع تاڑ کر زنبیل اڑا لی جائے۔ ایک بار زنبیل ہاتھ میں آ جائے پھر وہ دیکھے گا کہ یہ کالا جادوگر اس کا کیا بگاڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر دوسرا لمحہ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کافی دور تک پیچھے گھسٹتا چلا گیا۔ اس کے جسم کے گرد رسیوں کا جال لپٹا ہوا تھا۔ عمرو نے جال ہٹانے کی بے حد کوشش کی مگر بے سود۔ اب بتاؤ عمرو یار، تم تو اپنے آپ کو عیار الزما کہتے تھے، اب کس طرح ایک حقیر مچھر کی طرح میرے سامنے پڑے ہو؟ کالے جادوگر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جال کا سرا اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بار بار اسے جھٹکے دے رہا تھا۔ ارے ریچھ بیل جادوگر! عمرو یار اب بھی عیار الزما ہے، تم خواب میں بھی اس پر قابو نہیں پا سکتے؟ عمرو نے بڑے اطمینان لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں، ابھی تم میں دمخم باقی ہے، مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ چند لمحوں بعد تمہارا سر میرے تخت کے سامنے موت کا ناچ کر رہا ہوگا۔ اس وقت میں تمہاری روح سے پوچھوں گا کہ تم عیار الزما ہو یا ایک حقیر انسان۔ کالا جادوگر نے خوفناک انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ میرا سر میرے جسم پر ہی رہ کر ناچ سکتا ہے اور تم دیکھنا کہ میں اس وقت کیسا اچھا ناچوں گا جب تم اس تخت پر راکھ کے ایک ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوگے۔ عمرو نے اس طرح اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بس تمہاری زبان اب قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے میں تمہاری موت کا فرمان جاری کرتا ہوں، میرے حکم کی تعمیل کی جائے۔ کالا جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا اور اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی دونوں حبشیوں کے جسموں میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے تخت کے پیچھے سے نکلے اور جال میں لپٹے ہوئے عمرو یار کی طرف بڑھنے لگے۔ اب بھی وقت ہے سینگوں والے جادوگر، اپنا حکم واپس لے لو، اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ صرف اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ تمہیں ہلاک نہیں کروں گا اور تمہارا قیمتی سامان لے کر واپس چلا جاؤں گا۔ عمرو نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ موت کو قریب ہوتا دیکھ کر تم اپنے ہوش کھو بیٹھے ہو، کالا جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ادھر دونوں حبشی اسی طرح اطمینان سے چلتے ہوئے عمرو کے دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور پھر ان دونوں نے اپنی تلواروں کی نوکیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں۔ حال پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ حبشیوں کا انداز بہت خوفناک تھا۔ حکم کی تعمیل ہو! کالا جادوگر حلق کے بل چیخا اور اس کے ساتھ ہی حال میں بیک وقت 3 چیخیں گونج اٹھیں۔ دونوں حبشیوں نے بیک آواز چیختے ہوئے پوری قوت سے تلواروں کے وار بندے ہوئے عمرو یار کے جسم پر کیے اور تیسری چیخ عمرو کے حلق سے نکلی، درد میں ڈوبی ہوئی موت کی چیخ۔
ایک بار پھر حبشیوں نے چیخ کر تلواروں کا وار کیا۔ اس بار عمرو کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور اس کا جسم یوں فرش پر تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ ساکت ہو گیا۔ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو، میں اس کا سر شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کروں گا، کالا جادوگر نے حبشیوں کو حکم دیا۔ ایک حبشی نے پوری قوت سے تلوار کا وار عمرو کی گردن پر کیا اور عمرو کا سر ایک جھٹکے سے کٹ کر دور جا گرا۔ دوسرے حبشی نے اپنی تلوار کو بجلی کی سی تیزی سے حرکت دی اور عمرو کا سر اس کی تلوار کی نوک پر اٹھتا ہوا ٹھیک کالا جادوگر کے قدموں کے قریب جا گرا اور کالا جادوگر کے فاتحانہ کہقوں سے پورا حال گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی پردے پر نظر آنے والے منظر غائب ہو گیا اور عصمت چین نے جھک کر شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا۔ تمام جادوگروں نے جو عمرو کی موت کا تمام منظر دیکھ رہے تھے خوشی سے نعرے بلند کیے۔ اب انہیں یقین آ گیا تھا کہ عمرو یار مر چکا ہے، ان کا سب سے بڑا دشمن عمرو یار ختم ہو گیا ہے۔ وہ سب مل کر کالا جادوگر کے نعرے لگانے لگے۔ اب تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ کالا جادوگر نے عمرو یار کا خاتمہ کر دیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوشی سے بھرپور لہجے میں جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں شہنشاہ، اب ہمیں پوری طرح یقین آ گیا ہے۔ سب جادوگروں نے بیک آواز میں ہو کر جواب دیا، تو پھر آؤ دربار خاص میں جا کر کالا جادوگر کا استقبال کیا جائے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی تمام جادوگر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر ایک بار پھر بغل بجنے لگے اور شہنشاہ افراسیاب اپنے درباریوں سمیت دربار خاص میں پہنچ گیا۔ وہ سب خوش تھے، بے حد خوش۔ کالا جادوگر نے واقعی کمال کر دیا تھا۔ کالا جادوگر ابھی تک نہیں پہنچا، اسے اب تک آ جانا چاہیے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اچانک دربار کا دروازہ کھلا اور ایک سنہرے رنگ کا بونا تیزی سے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شہنشاہ شہنشاہ، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ سنہری بونے نے شہنشاہ کے سامنے آ کر سلام کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا کیا ہوا؟ شہنشاہ نے چونک کر پوچھا۔ سب درباری بھی سنہری بونے کی بات سن کر چونک پڑے۔ شہنشاہ، کالا جادوگر قتل کر دیا گیا ہے، سنہری بونے نے کہا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ سنہری بونے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کس نے کالا جادوگر کو ہلاک کیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، شہنشاہ، آپ جانتے ہیں کہ میں صرف سچی خبر لے کے آتا ہوں۔ کالا جادوگر ہلاک کر دیا گیا ہے اور اسے ہلاک کرنے والا عمرو یار ہے۔ سنہری بونے نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے خود دیکھا ہے کہ کالا جادوگر نے عمرو یار کا خاتمہ کر دیا ہے اور اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ وہ عمرو یار کا سر لے کر دربار میں آ رہا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اس کی حالت دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ دربار میں موجود تمام درباری بھی حیرت سے بت بنے بیٹھے تھے۔ انہیں بھی سنہری بونے کی بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہنشاہ، سنہری بونے نے جواب دیا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب سامری نے عمرو کی موت کی تصدیق کر دی ہے اور تم جانتے ہو کہ کتاب سامری کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے غصے کی شدت سے قف نکلنے لگا تھا۔ کتاب سامری جھوٹ نہیں بولتی، مگر ہلاک ہونے والا عمرو نہ تھا بلکہ عمرو کا پتلا تھا۔ عمرو بچ گیا ہے اور اس نے بعد میں کالا جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے۔ آپ میری بات کی تصدیق کتاب سامری سے کر سکتے ہیں، سنہری بونے نے کہا۔ کتاب سامری لائی جائے، شہنشاہ افراسیاب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے کتاب سامری آ گئی۔ شہنشاہ نے کتاب سامری کو مخاطب ہو کر کہا، کتاب سامری، یہ سنہری بونا کیا کہہ رہا ہے؟ مکمل جواب دو۔ کیا واقعی عمرو یار بچ گیا ہے اور اس نے کالا جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو کیسے ہوا؟ یہ کہتے ہوئے شہنشاہ افراسیاب نے کتاب سامری کھول دی۔ کتاب سامری کھلتے ہی ایک آواز حال میں گونجنے لگی، شہنشاہ افراسیاب، سنہری بونے نے سچ کہا ہے، عمرو یار نہ صرف بچ گیا ہے بلکہ اس نے کالا جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا ہے اور اب وہ اس کے محل کی تمام دولت اپنی زنبیل میں ڈال کر خوشی کے عالم میں اچھلتا کودتا واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا ہے۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ مجھے تفصیل بتاؤ۔ پہلے تو تم نے کہا تھا کہ عمرو یار ہلاک ہو گیا ہے، پھر وہ کیسے بچ گیا اور اس نے کیسے کالا جادوگر کو ہلاک کیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا، شہنشاہ، عمرو عیار الزماں ہے، کالا جادوگر کو بھی وہ عیاری دکھا گیا اور کالا جادوگر اس کی عیاری کے جال میں پھنس گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ عمرو عیار نے طلسم ہزار شکل کے تیسرے درجے میں داخل ہونے سے قبل ایک ترکیب سوچی۔ اس نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی، جس سے وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا، حتیٰ کہ لابتے چین کا شیشہ بھی اسے نہ دیکھ سکا۔ عمرو عیار نے چادر سلیمانی اوڑھتے ہی زنبیل میں سے اپنا پتلا نکالا جو ہو بہو اس کی طرح کا ہے، اور یہ پتلا اسے ایک بہت بڑے بزرگ نے دیا تھا۔ پتلے کی ذہنی کیفیت اور دل بھی عمرو عیار کی طرح کا تھا، بس یوں سمجھیے کہ جیسے وہ عمرو کا ہمذات تھا۔ پتلے کو باہر نکال کر عمرو خود زنبیل میں گھس کر چھپ گیا۔ چنانچہ طلسم ہزار شکل کے تیسرے درجے میں داخل ہونے والا عمرو
خود نہیں تھا بلکہ اس کا پتلا تھا۔ چنانچہ جب کالا جادوگر نے امرو کو قتل کیا تو دراصل اس نے امرو کے پتلے کو قتل کیا تھا۔ امرو خود اس وقت زنبیل میں چھپا ہوا بیٹھا تھا اور زنبیل کالا جادوگر کے تخت کے اوپر طاق میں رکھی ہوئی تھی۔ امرو کے پتلے کو قتل کرنے کے بعد کالا جادوگر مطمئن ہو گیا اور اس نے آپ کو پیغام بھیج دیا کہ وہ امرو کا سر لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اس وقت چونکہ امرو یار زنبیل سے باہر نہیں نکلا تھا، اسی لیے آپ کے پوچھنے پر میں نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ آپ کو پیغام بھیجنے کے بعد کالا جادوگر کو زنبیل کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ زنبیل کھول کر تو دیکھے کہ اس میں کیا ہے۔ چنانچہ اس نے جیسے زنبیل کھولی، اصل امرو یار اچھل کر باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر سلیمانی تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کالا جادوگر سنبھلتا، امرو خنجر سلیمانی سے اس کی شارک کاٹ چکا تھا۔ شارک کٹتے ہی کالا جادوگر ہلاک ہو گیا اور اس کے ہلاک ہوتے ہی اس کے محل کے تمام سپاہی اور دربان بھی غائب ہو گئے۔ امرویا نے بڑے اطمینان سے محل میں موجود تمام قیمتی چیزیں اپنی زنبیل میں ڈالی اور اس نے پتلے کا سر دوبارہ اس کے جسم سے جوڑا۔ پتلا زندہ ہو گیا اور اس نے پتلے کو بھی اپنی زنبیل میں ڈالا اور پھر وہ محل سے نکل کر خوشی سے اچھلتا ہوا واپس اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ یہ ہے اصل بات۔ سنہری بونے نے آپ کو سچی خبر دی ہے۔ کتاب سامری کی آواز بند ہو گئی اور شہنشاہ افراسیاب نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کر دی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حال میں تمام موجود درباریوں کے چہرے بھی لٹک گئے۔ امرو یار ایک بار پھر انہیں شکست دے گیا تھا۔ وہ اپنی عیاری کی بنا پر زندہ تھا اور طاقتور اور خوفناک کالا جادوگر ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ شخص شیطان ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا، میں اسے انسان نہیں مانتا، نہیں مان سکتا۔ یہ بدرو ہے، یہ شیطان ہے، یہ ناقابل تسخیر ہے، شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ لڑکتا ہوا دربار خاص سے نکل کر اپنے خاص کمرے کی طرف چل دیا۔ درباری بھی خاموشی سے شہنشاہ افراسیاب کے پیچھے چلتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے۔ وہ سب اسی طرح خاموش تھے جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ ان کے دل امرو یار کے خوف سے لرز رہے تھے۔ امرو یار واقعی جو یارالزماں تھا، ناقابل تسخیر تھا۔ امرو یار نے اس بار انہیں زبردست ذہنی صدمہ پہنچایا تھا اور وہ اس کی موت کی حسرت اپنے دل میں ہی لے کر رہ گئے۔